میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں، ہر سال ہمارے ضلع کا اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے ضلع کے سارے افراد کو اجتماع میں بلایا جاتا ہے اور 2 دن تک پورے مجمع سے چند باتوں کا دن بھر مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو بھائی ان مذاکروں سے کیا بات چاہی جاتی ہے؟ اتنے بڑے مجمع کو ہر سال کیوں بلایا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اجتماع یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں بہت ساری تنظیموں کے تحریکوں کے سالانہ فنکشن ہوتے ہیں، یہ ایسے کوئی فنکشن یا کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ سب سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں جس کی یاد دہانی کے لیے، جس کی فکر دلانے کے لیے ہمارے پورے مجمع کو سال میں بلاتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے علاوہ، اس اجتماع کے علاوہ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنی مسجدوں میں کسی نہ کسی درجے میں انہی فکروں کو دہرانے کے لیے محنت ہوتی رہتی ہے، مردوں میں بھی، مستورات میں بھی، اور اس امت کے مختلف طبقوں میں۔ کہ وہ کیا بات ہے کہ اس ایمان والے کو اللہ پاک نے چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو فکر اس کی ہوتی ہے کہ ایمان والا ان ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھ کر اس کو پورا کرتے ہوئے کس طرح اپنا جیون جینے والا بنے۔ کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ جب تک یہ ایمان والا اس سے متعلق جو باتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھ کر اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارے گا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے بندوں کو ہم چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری موت کا مالک بھی اللہ ہے، وہ جب چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے۔ جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا اور جس طرح وہ ہماری موت کا مالک ہے، تو ہمارے جیون کے نفع نقصان کا مالک وہ تنہا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، ہمارے نفع نقصان کا مالک اور کوئی ہے۔ ہر آدمی اللہ پاک نے اس کو کچھ محنت کی طاقت دی ہے، کوشش کرنے کی طاقت دی ہے، تو جب وہ محنت اور کوشش کرتا ہے تو اس کی نظر اپنے اللہ پر سے ہٹ کر اپنی تدبیروں پر آ جاتی ہے، اپنی شکلوں پر آ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر نفع پہنچانے والی تدبیر اور شکل بڑھ جاتی ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نفع پہنچانے والی تدبیر میں کمی آ جائے تو وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں اللہ پاک نے آئے ہوئے انسانوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے کہ دنیا میں افراد کی حیثیت سے بھی اور قوموں کی حیثیت سے بھی مختلف لوگوں کے واقعات بیان کیے کہ ان کے پاس تدبیر کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دنیا میں نامراد ہوئے۔ بڑے بھاری انسانوں کے واقعات بھی بیان ہوئے، افراد کے بھی، اور بحیثیت قوموں کے بھی واقعات بیان ہوئے، اللہ نے قرآن میں واقعے بیان کیے، اور ان لوگوں کے بھی واقعات بیان کیے کہ جن کی حیثیت زیادہ نہیں تھی، اور ان کے پاس تدبیریں اور شکلیں بھی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے انہیں اس زمین پر سرخ رو فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بھی واقعات اور ان سے اگلی قوموں کے، جو پہلی قومیں گزری ہے، ان کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ بلکہ اگلی قوموں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی کہ اس کو عقل کی نگاہ، عقل سے سوچنا، اس سے تم عبرت پکڑنا۔
واعتبروا یا اولی الابصار واعتبروا یا اولی الالباب، کہ جو آدمی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ ہماری اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ کوئی خالی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی، کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی یہ رخ پر جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور جو بھی اس رخ پر جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ تو اگر تم زندے لوگ جو مخاطب ہو، اگر تم نے بھی اپنے طور طریقے ان کے مطابق کیے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اور اگر تمہارے طور طریقے اگر ایسے نہیں ہوئے تو دوسرے جماعت جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تو فوراً واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے عبرت کی نگاہ رکھنے والے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے واقعات کو جو بیان کیا عبرت کے لیے، کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے۔ اگر کوئی آدمی نے عبرت حاصل نہیں کی اور اپنی زندگی گزارتا رہے گا تو اللہ کا کوئی نقصان کوئی نہیں کرے گا، اللہ کو کوئی گھٹ نہیں پڑے گی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اس کی اس روش سے وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گا۔ دنیا میں زیادہ مجمع وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا ہے۔ ان کو مل کر آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ خوشحال ہو گئے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے والا مجمع کون سا ہے؟ اپنی زندگیوں سے پریشان کون زندگی گزار رہا ہے؟ یہ دنیا میں اللہ نے دارالاسباب بنائے ہیں، جو بھی محنت کرے گا اللہ پاک اس کو دنیا دیں گے، جو اس کے مقدر کی ہے وہ دنیا اس سے ملے گی، لیکن اس دنیا کے ملنے کے بعد کیا خوشحالی بھی اس کو مل گئی ہے؟ یہ تو ظاہر میں نقشے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کے بنگلے بن گئے، لوگوں کی اچھی اولادیں ویل سیٹ ہو گئی، اور لوگ ایسے اور لوگ ایسے۔ کل ہی مجھے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ ایک صاحب اجتماع میں شرکت کسی پروگرام میں کر رہے تھے تو ان کے بیٹے سے کہا کہ بہت ماشاءاللہ کتنا اچھا تمہارا خوش قسمت گھرانہ ہے، تمہارے ابا اور تم بھائی کیسے چہکتے مہکتے نظر آ رہے ہو۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ یہ خالی بناوٹی ہنسی ہے، ورنہ ہم سب اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دو بھائیوں کی بیویوں کو طلاق ہو چکی ہے اور دو کی طلاق کے آڑے ہیں، کہ یوں مجلس میں چہکتے مہکتے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایسے دنیا میں دکھنے والی یہ ساری چمک دمک، وہ تو جب ان سے ملتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا، نقشوں کو نہ جانچو تم، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ وہ تو بنگلہ نظر آ رہا ہے، گاڑی نظر آ رہی ہے، بچے ویل سیٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ ساری نعمتیں جس غرض کے لیے دی ہے کیا وہ غرض پوری ہو رہی ہے؟ ظاہر میں ساری شکلیں آباد ہو گئی، لیکن کیا ان شکلوں کے پیچھے جو چیز اللہ نے بنائی ہے کیا لوگوں کو مل رہی ہے؟ وہ تو جب لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ملاقاتوں میں تب لوگ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ کہہ نہیں پاتے ہیں، لوگ سہتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ سہ بھی نہیں پاتے۔ تو ظاہری نقشوں کو دیکھ کر بعض مرتبہ یہ طبیعتوں میں آتا ہے، حرارت ٹپکتی ہے۔ قارون کو جب اللہ نے سب چمک دمک دی تھی تو ان کے زمانے کی قوم کہہ رہی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ نقشہ ہوتا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن جب اس کو وہ ہلاک ہوتے دیکھا تو ایک دم کہنے لگے، اچھا ہوا کہ ہم اس کے نقشے قدم پر نہیں تھے، ورنہ یہ اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ زمین میں ڈھسا دیا گیا، ہمارا بھی یہی حشر ہوتا۔ اس لیے انسانوں کو نبیوں نے یہ باتیں سمجھائی ہے کہ ان چیزوں کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اور ان چیزوں کا نہ ملنا یہ ناکامی نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن ان کے گھر میں کھانے کا تیل بھی نہیں تھا، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا، اور کھانا پکانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو کیا وہ دنیا کے ناکام انسان ہو گئے؟
ان چیزوں کا ملنا کامیابی نہیں ہے اور ان چیزوں کا نہ ہونا ناکامیابی نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک نے انسانوں کی ضروریات کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں، اور اگر کسی کو اس سے زیادہ ملتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں لوگوں کو آزماتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے. اس دنیا میں جن کو جو چیزیں ملے گی اس کے حلال کا حساب ہے اور اس کے حرام کا عذاب ہے. اگر ان چیزوں کی لالچ آ جاتی ہے تو پھر آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طور طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے انجام سے وہ ناخبر ہوتا ہے، اور ایک دم اچانک اس کے موت کا وارنٹ آ جاتا ہے، اور وہ چھوڑ کر سب چیزیں دھری کی دھری چھوڑ کر. یہ جو زمینوں پر ہم بیٹھے ہیں یہ ساری زمینیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں. تو کوئی آدمی اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا کہ اس کے دھڑی بدل لے گئے. یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہو پتہ نہیں اس کے کتنے دھڑی ہوئے ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہے، یہ نئی پیداوار نہیں ہے. ایسے یہ دنیا کی ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اللہ نے پہلے دنیا بنائی پھر انسان کو بنایا، تو ہماری پیدائش سے پہلے کی سب چیزیں ہیں. یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہو، اگر پرانی چیز دیکھنی ہوتی زمین دیکھو، یہ پرانے زمانے کی زمین ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے کی، اس سے پہلے کی زمین ہے. تو یہ عبرت کی چیزیں ہیں کہ اللہ ان چیزوں میں انسانوں کو آزماتے ہیں، اس سے انسان امیر اور غریب سر کا نفع اٹھاتا ہے، سر کا نفع. ارے بھائی ایک آدمی دنیا کا مالک بن گیا اور ایک آدمی روڈ پر ہے، ایک کروڑ پتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سے کتنا کون نفع اٹھاتا ہے. کہ بھائی جو کروڑ پتی ہے کیا کوئی سونے کی روٹی اور چاول کی بوٹی کھاتا ہے؟ سونے کی بوٹی اور چاندی کی بوٹی کھاتا ہے؟ کیا وہی جو چیز کھانے کی ہے جو غریب کھاتا ہے وہ وہی کھاتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ذرا وہ گھی تیل چھٹ والا کھائے گا، یہ بغیر تیل کی تیل چھٹ والا کھائے گا. وہ الگ ہے کہ گرم کھا لے گا یا ٹھنڈا کھا لے گا. مسئلہ تو گلے تک ہے، اندر جانے کے بعد کون جانے گا کہ تیل والا ہے، تیل چھٹ والا ہے، کہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. اس کا بھی پیٹ بھرنا ہے، اس کا بھی پیٹ بھرنا ہے، بلکہ دیکھنا یہ کس کو ہضم ہوا کس کو ہضم نہیں ہوا. کھانے میں سب سرکھے ہیں. ٹھیک ہے زیادہ دودھ کی چائے پی لیتا ہے، وہ بیچارہ کم دودھ کی چائے پی لیتا ہے. مسئلہ چائے پینے کا ہے یا چائے کے ذریعے سے ایک راحت حاصل کر رہے ہیں، تو دیکھنا یہ کس کو کس سے راحت ملی. پہننے میں کہ ہم سوتی کھدڑ پہنتے ہیں، ایک جوڑی پہنتے ہیں، اور دنیا کا اگر کوئی مالدار ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور قسم کے کپڑے پہنتا ہو، کہ سونے کا شرٹ بنا دیا اور چاندی کی ازار بنا دیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذرا وہ پریس کر لے گا، نئے پہنے گا، وہ بغیر پریس کے پہنے گا اور کیسے بھی پہن لے گا. اور یہ بھی ایک جوڑی پہنتا ہے، وہ بھی ایک ہی جوڑی پہنتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت مالدار ہے تو 5-10 جوڑی ایک ساتھ چڑھا دے گا. اور پہننے میں دنیا کے سارے لوگ برابر ہیں، کھانے میں سب برابر ہے. اور تیسرا آرام کرنے میں وہ بھی ایک چارپائی پر سوتا ہے، وہ بھی ایک چارپائی پر سوتا ہے، وہ بھی ایک بستر پر سوتا ہے. ٹھیک ہے اس کا اے سی کمرے میں بستر لگائے اور اس کا فٹ پاتھ پر لگائے. دیکھنا یہ کہ صبح فریش ہو کر کون اٹھائے. کیا سونے میں سب کا ایک ہی بستر ہے؟ 100 کمرے والے کا بھی ایک ہی بستر ہے، اور جھونپڑے میں سونے والا اور فٹ پاتھ پر سونے والا اس کا بھی ایک ہی بستر ہے. کہ سارے لوگ سرکھا اس سے نفع اٹھاتے ہیں. چوتھی چیز ضرورت ہے سواری ایک جگہ سے دوسری جانا، تو یہ اپنی سواری سے جاتا ہے، وہ اس سے مہنگی کروڑوں کی سواری سے جاتا ہے. بھائی ٹرین سے جائے گا، بس سے جائے گا، کام اس کا بھی پورا ہو جاتا ہے، کام اس کا بھی پورا ہو جاتا ہے. اسی لیے بزرگ سے ان کے گھر والوں نے کچھ کہا تو کہنے لگے کہ یہ ساری چیزیں ہیں وہ جس کے نام سے منسوب ہے. ہم زندگی بھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا، 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 اور وہ زندگی بھر یہ کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. ہم وہ میرا کہہ کر مر جاتا ہے اور ہم اس کا کہہ کر مر جاتے ہیں. نام ساتھ لے جاتے ہیں نہ وہ ساتھ لے جاتا ہے. زندگی بھر وہ یہ کہتا ہے یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. ہم زندگی بھر کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں اس کا، وہ کہتا ہے میرا. یہ چیزوں کو بار بار ہمیں سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمیں کھینچ نہ لیں. کیونکہ اگر ان چیزوں کی طرف کھینچنا ہو گیا تو جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے اس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور اس
اس کا غافل ہونا پھر اس کے حالات کو اس کے اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان چیزوں کو مزین کر دیا ہے. زین للناس حب الشہوات، جو جی میں اٹھنے والی چیزیں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو مزین کر دیا. حب الشہوات، شہوتوں کی محبت ہم نے مزین کر دی ہے. ہاں پھر آگے فرمایا من النساء، دنیا کی نظر آنے والی عورتیں کہ یہ ایک زبردست آدمی کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں من النساء والبنین، اولادیں، کہ اولادوں کی جی کی چاہتے ہیں اور اولادوں کی تمنا ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ ان کی رعایت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اس لیے ایک جگہ یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. عدوا لکم ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ کیسے دشمن ہو گئے کہ لوگ ان کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کہ ان کو راضی رکھنے میں اللہ کو ناراض کر دیا اس بندے نے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، یہ چمک دمک کی ساری چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو کھینچتی ہے کہ جن کے نگاہ میں اللہ کی قدرت کی باتیں نہیں ہوتی. ورنہ ان کی نگاہوں میں یہ ساری چیزیں اتنی حیثیت رکھتی ہے جس سے پڑی مٹی کی حیثیت ہے، کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. کہ اس دل میں اللہ کے غیر کا تاثر جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ان شکلوں سے متاثر ہوتے ہیں. اور اگر اندر اللہ کے غیر کا تاثر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی شکل بن جائے، کوئی چیز ان کو لبھا نہیں سکتی اور کوئی چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اس آگ نے ان کو نہیں ڈرایا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنے بڑے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، ان سمندروں نے ان کو نہیں ڈرایا. اور صحابہ جب قید ہو گئے تو ان کو پیشکش کی گئی، کہا تھا ملک ہم آپ کو دے دیں، کہ یہ ہم کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی آفر اور اتنی بڑی لالچ ان کو خرید نہیں سکتی. کہ اندر اللہ کا تاثر ہے کہ ساری چیزیں میرے رب کی ہے، تیرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ بھی ہمارے اللہ کا ہے. جب ہمارا اللہ چاہے گا تیرے پاس سے لے کر ہم کو دے دے گا. تو اس پر کیا پیر ٹھوک کر چلتا ہے. جب طارق ابن زیاد پہنچے ہیں اور فتح ہو گئی، اپنی کشتیاں جلا دی تو لوگوں نے پوچھا کشتیاں جلا دی واپس کیسے جاؤ گے؟ کہ آپ واپس جانے کی کیوں بات کرتے ہو؟ کہ یہ ہمارے رب کی زمین ہے اور ہمارے رب کی زمین ہماری زمین ہے. ملک خدا ملک ما است، یہ ہمارے رب کا ملک ہے، کسی کے باپ کی جاگیر گیری تھوڑی ہے. ہمارے رب کے جتنے بھی ملک ہیں وہ ہمارے ہیں. کہ اللہ نے یہ ایمان والوں کے لیے پوری دنیا بنائی ہے. اسی لیے جب ہمارے نبی علیہ السلام نے جب حاتم طائی کے بیٹے کو دعوت دی تو فرمایا کہ تو اس لیے نہیں ایمان میں داخل ہوتا اور یہ باتیں نہیں سنتا کہ یہ جتنے لوگ تجھے نظر آتے ہیں بیچارے کلاش ہے، غریب ہے اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. کہ تبلیغ میں اکثر حضور کے ساتھ شریک ہونے والے محنت میں غریب لوگ تھے، اور اکثر غریب ہی لوگ اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. غریب لوگ ہی اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. حبشہ جب جماعت پہنچی تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کا ساتھ دینے والے مالدار ہو یا غریب؟ کہا غریب ہیں. کہ یہ تمہارے نبی سچے ہیں. کہ کیوں؟ کہ غریب لوگ ہی نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں، قسمہ پرس لوگ اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. تو عدی ابن حاتم سے حضور نے فرمایا کیا تو اس لیے بات نہیں سنتا کہ یہ تجھے کلاش غریب کمزور لوگ نظر آتے ہیں؟ کہ وہ دن کیا ہوگا کہ جس دن اللہ پاک کسرا ابن ہرمز جو کیسر اور کسرا ہے اس کو اللہ فتح کریں گے ان کے ہاتھوں سے، اور ان کے زمینوں کا مالک اللہ ان کو بنائیں گے، اور ان کی لڑکیاں ان کے گھروں میں باندیاں بنے گی، اور ان کے کنگن ان کے ہاتھ میں آئیں گے، اور ان کے قالین ان کے پیر کی پاپوش بنے گی، اس سے پیر صاف کریں گے. اس دن کا کیا حال ہوگا؟ وہ ایک دم چکرا گیا اور کہنے لگا حضور آپ اس کسرا کی بات کرتے ہیں جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے؟ کہ جی میں اسی کی بات کہہ رہا ہوں. اور عمر کے زمانے میں وہ فتح ہوا تو عدی ابن حاتم طائی نے دیکھا کہ وہاں کے قالین آئے ہیں، تو لوگوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس قالین کو ہم ایک تاریخ کے لیے اس کو محفوظ کر لیں، کہ اس کے ٹکڑے کرو اور صحابہ میں اس کو تقسیم کرو. یہ وہ قالین ہے کہ اس پر بیٹھنے والے کے دماغ پر نشہ چڑھ گیا تھا کہ اس نے اسی پر بیٹھ کر اللہ کو ناراض کیا ہے. اس کے ٹکڑے کرو. اس کے ٹکڑے کیے اور صحابہ کے بیچ میں تقسیم کیے. ان کی لڑکیاں جو قید ہو کر آئی ان کے درمیان میں باندیوں میں تقسیم ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ کنگن ان کے حصے میں وراثت میں گئے، مال غنیمت میں حصے میں آئے ہیں.
کہ ان ساری شکلوں کا مالک اللہ ہے، جب چاہتا ہے اللہ جس کو دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ لے لیتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر جو اللہ نے انسانوں کے جینے کے طریقے بتائے ہیں، جن ضابطوں کے ساتھ جینے کی ترغیبیں دی ہے، فرمایا کہ ان ضابطوں کے ساتھ جئیں گے ہم ان کے لیے خوشگوار زندگی بنائیں گے۔ اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خوشگوار ہونے کے لیے ان کے پاس بنگلے ہوں، اور خوشگوار ہونے کے لیے ان کے پاس گاڑیاں اور ان کے پاس فلاں اور فلاں چیزیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے۔ صحابہ کی زندگیوں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس یہ سارے اسباب نہیں ہیں لیکن مزے سے ہیں، مزے سے۔ اور دوسرے مجمع کے لیے فرمایا کہ جو بات نہیں سمجھے گا اور غلط روش پر چلے گا تو ہم ان کے جینے کا چین لوٹ لیں گے، ان کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ تو اجیرن کرنے کے لیے بات یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو وہ لے لیں گے، بعضوں کی نعمت اللہ لے لیتے ہیں اور بعضوں کو نعمتوں میں ہی گھوٹ دیتے ہیں۔ کہ اولاد ہے، اولاد کو ہی درد سر بنا دیا ہے، بیوی ہے وہی درد سر بن گئی، سگا بھائی ہے وہی درد سر بن گیا، پڑوسی ہے وہی درد سر بن گیا، نوکر ہے اسی نے چٹائی لپیٹ دی۔ کہ اللہ کا نظام، اللہ فرماتے ہیں ہمارے بہت لشکر ہے، للہ جنود، ہمارے بہت لشکر ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنے لشکر ہیں۔ اللہ اپنے لشکر میں سے کسی لشکر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگلے زمانے کے لوگوں میں اللہ نے بڑے بڑے لشکر بھی مسلط کیے اور چھوٹے چھوٹے لشکر کو بھی مسلط کیا۔ بڑے لشکروں میں اللہ نے زمینیں ہلائی ان پر، بڑے لشکروں میں اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسائے ان پر، بڑے لشکروں میں سے اللہ نے آگ برسائی آسمان سے، بڑے لشکر میں اللہ نے ان کے اوپر پانی برسا دیا اور ختم کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے لشکروں میں اللہ نے جوؤں کو لشکر بنا کر بھیجا۔ جوئیں 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 جوئیں، اللہ نے کھٹمل کو لشکر بنا دیا، کھٹمل جہاں دیکھو وہاں کھٹمل ہی کھٹمل کھٹمل۔ مینڈک کو لشکر بنا دیا، دفعہ دیا مینڈک کو، جہاں دیکھو نیوالے میں بھی مینڈک، بستر میں بھی مینڈک، غسل خانے میں مینڈک، استنجے میں مینڈک۔ کیسے استنجا کریں گے؟ خون کو اللہ نے خون کو لشکر بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آدمی پانی پی رہے تو وہ پانی ہے اور اس کو سامنے والے پی رہے تو وہ خون ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ پینے کا پانی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے کہنے لگا کہ تو اپنے منہ میں پانی لے اور میرے منہ میں ڈال۔ تو اس نے اپنے منہ میں لیا تو پانی اور اس کے منہ میں ڈالا تو خون۔ اللہ نے عذاب بنا دیا۔ یہ مختلف اللہ کے عذاب کی شکلیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لشکروں کو ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بغیر سب کچھ کا کر دیا۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ جب بعض مرتبہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا کر دیتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا کر دیتے ہیں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بغیر سب کچھ کا کر دیتے ہیں۔ یہ کہ نبیوں نے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہے تو اس مبارک محنت کے راستے سے انہی چیزوں کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ ایک تبلیغ کے لیے نہیں جمع کیا گیا کہ تم تبلیغ کرو۔ تبلیغ والوں کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی فیکٹری ان کے نہیں ہے، اس کے لیے ایک ورکر چاہیے۔ یا پھر تبلیغ کے لیے تو اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کی محنت سے ان چیزوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اور انسانوں کی طرح نہیں جی سکتے۔ ہمارے جینے میں اور انسانوں کے جینے میں بڑا فرق ہے کہ اور انسانوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، وہ جو چاہیں کر لیں۔ ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے۔ ہمیں تو اللہ نے پرکھنے کے لیے بھیجا ہے، ہماری ساری باتیں نوند ہو رہی ہے، ہم زبان کا جملہ بولتے ہیں وہ بھی نوند ہو رہا ہے، ہم کوئی چیز سوچتے ہیں وہ بھی نوند ہو رہی ہے، کیا تم نے سوچا؟ اور اس پر ہماری حرکات و سکنات پر، ہمارے سوچنے پر، ہمارے نظام حیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں، یعلمون ما تفعلون، اللہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ کرامن کاتبین، کہ فرشتے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے جملہ بولتے ہو وہ جان لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبانوں کے جملے بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے اچھا کرو گے اور کسی کا بھلا نہیں ہوگا، اپنے لیے اچھا کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرتے ہو تو پھر بھگتو۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کے بھی حالات خراب ہو گئے
وہ کسی کو قصورور نہ ٹھہرائیں. میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, میرے پارٹنر نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, میرے پڑوسی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. کوئی کسی کو دوشی نہ قرار دے. پھر ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ اس سے کوئی چوکیں ہوئی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ اللہ نے اجمالی طور پر بیان کیا کہ اگر کسی کے سنجوگ خراب ہو جائیں تو وہ یہ یقین احساس اس چیز کا کرے کہ اس نے کوئی ایسی حرکتیں کی ہے جن حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان شکلوں میں یہ چیز پیدا کر دی. دلوں میں محبت اور دشمنیاں تو اللہ ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے دل میں محبت ہم بھرتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ محبت ہم بھرتے ہیں. اگر اللہ اس محبت کو بیوی کے نکال لیں تو پھر وہی بیوی ہماری چڑھائی لپیٹ دے گا. آج کورٹ میں جا کر دیکھو, ہمارے ایک دوست ہے وکیل صاحب, میں نے ان کو پوچھا کہ جی وکیل صاحب کیا چل رہا ہے آج کورٹ میں؟ کہ جی 2 ہی چیزیں چل رہی ہے. کیا ایک میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں اور بھائی بہنوں کے جھگڑے چل رہے ہیں. کیا بھائی بہن جھگڑوں کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ کیا میاں بیوی اس کے لیے پیدا ہوئے تھے کہ اس کے علاوہ تیسرے جھگڑے نہیں ہیں؟ پرایوں کے ساتھ کم جھگڑے ہیں, سب سے زیادہ جھگڑے اپنوں کے ہیں اور سب سے زیادہ مسئلے میاں بیوی کے ہیں. کہ جو سراسر تعاون اور نصرت کے لیے ہیں کہ انہی کے مسئلے سب سے زیادہ ہو گئے. کہ سگا بھائی کا مسئلہ ہو گیا, بہنوں کے مسائل ہو گئے, کورٹیں اسی سے بھری ہوئی ہے. حالانکہ بھائی تو تعاون کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کرے نا کہ کورٹوں میں کھڑا کر دیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی دیا تو فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ, آپ کے بھائی سے آپ کے بازوؤں کو ہم مضبوط کریں گے. تو وہ کورٹ کے چکر کٹوا کر عمر بھی کاٹ دیتا ہے اور پیسے بھی کاٹ دیتا ہے, اور پھر نتیجے کیا آتے ہم دیکھ لیں. کہ بیوی سکون کے لیے تھی, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سکون کا ذریعہ ہے. اب اس نے میرا سانس روٹ لیا ہے, آنے والی بہو نے سانس روٹ لیا. کہ یہ ساری کوئی یہ کوئی لیلا مجنون کی باتیں نہیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سنجوگ خراب ہو جائیں, حالات خراب ہو جائیں, تو وہ اپنے جیون کاڑ پر نوٹس لے کہ اس سے کچھ چکیں ہوئی ہے, کچھ بھولیں ہوئی ہے, کہ اس کے ہاتھوں کی ایک کرتوت ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں کو جو شروع میں پہلی بات سمجھائی خطبے میں وہی سمجھائی کہ اے لوگوں اپنے معاملے کو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھیک کر لو. جب تم یہ کر لو گے تو اللہ تمہارے اور اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ اصولی بات کہ جو اپنے معاملے کو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھیک کرے گا تو اللہ اس کے نظام کو ٹھیک کر دیں گے. یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. اللہ ان کے دلوں میں اگر چاہیں تو محبت ڈال دیتے ہیں, اور اگر اللہ چاہیں تو ان ساری مخلوق کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ پسند کر لیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا یوضع لهم القبول. کہ ان کو گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے لیکن آج بھی لوگ محبت سے یاد کرتے ہیں. کوئی آج ان کو گالی دے تو آدمی آنسو جڑا دیتا ہے کہ اچھا تو فلاں صاحب کو گالی دیتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی کو کوئی آج گالی دے دے کہ آپ برداشت کر لو گے؟ کسی صحابی کو کوئی گالی دے آپ برداشت کر لو گے؟ کوئی ہم سے پوچھے تمہیں صحابی سے کیا رشتہ ہے؟ اگلے زمانے میں جو بزرگ گزرے ہیں ان کو کوئی گالیاں دے دے تو ہم برداشت نہیں کرتے. کیا ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد بھی اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں سے محبت کو کھینچ لیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ آدمی پسند نہیں ہے, تم بھی ان سے نفرت کرو, اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی نفرت کریں, اور زمین والوں سے کہو وہ بھی نفرت کریں. طعناً فاناً ان کی نفرت کا نظام دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل ہم ان کو پسند کرتے ہیں, تم بھی ان سے محبت کرو, آسمان والوں سے بھی کہو وہ بھی محبت کریں, اور زمین والوں کہ طعناً فاناً ان کی محبت کی شکلیں زمین میں پھیل جاتی ہے. یہ ساری باتیں نبیوں نے انسانوں کو سمجھائی ہے. اب دنیا میں نبی نہیں ہے, یہ نبیوں کی محنت کے راستے سے ہر ایک کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے. تبلیغ کے لیے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کی محنت سے آتی ہے, ہر چیز اس کی محنت سے, دکان کی محنت سے, کھیت کی محنت سے, گھر کی محنت سے, کھانا پکانے کی محنت سے. ایسے دین کی محنت سے آتا ہے. اصل مطلوب دین ہے, اصل یہ طریقہ کار مطلوب نہیں ہے. یہ تو ایک ذریعہ اور ایک بہانہ ہے ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے, ایک ذریعہ اور ایک بہانہ ہے. یہ 100 سال سے یہ طریقہ شروع ہوا تو 100 سال سے پہلے یہ طریقہ کار نہیں تھا تبلیغ کا جو ہم کر رہے ہیں, تو کیا لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں؟
کہ مختلف زبانوں میں مختلف طریقے رہے ہیں. اس زمانے میں اللہ نے امت کے لیے یہ طریقہ ہی شروع فرمایا اور اللہ پاک نے اس کو ایسا وزندار بنایا کہ ان طریقوں میں لگنے کے بعد زندگیاں سدھار پر آتی ہے. اگر اچھے سے وقت آدمی لگاتا ہے, اچھے سے اگر وقت لگاتا ہے تو یقین ٹھیک ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کا تعلق بنتا ہے. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کا اچھا وقت نہ لگے تو جیسے یہ محنت بنانے کی تاثیر رکھتی ہے ایسے آدمی بگڑنے بہت برا جاتا ہے. بلکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو میں نے پڑھا, حضرت نے فرمایا کہ اس محنت سے اگر کوئی بگڑتا ہے تو وہ ایسا بگڑتا ہے کہ اس کے بننے کی کوئی جگہ نہیں باقی رہتی. دو جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بنتا. ایک کو علم سیکھنے کے لیے گیا اور بگڑ گیا, اور ایک دین سیکھنے کے لیے گیا اور بگڑ گیا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بننا ضروری ہے, اگر ٹھیک نہ لگے تو آدمی بگڑ بھی جاتا ہے, اور ایسا بگڑتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور اگر اچھا وقت لگتا ہے کہ اس محنت کی عجیب و غریب تاثیر ہے کہ آدمی کو یہ محنت بزرگ بنا دیتی ہے, بزرگ اللہ والا بنا دیتی ہے, ہاں قطب بنا دیتی ہے. شاہ عبد القادر صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ باتیں کر لی جائے جو مولانا علیہ صاحب فرماتے ہیں تو آدمی کو قطب بنا دے گی, قطب. ہاں اس لیے اس کو سمجھا کر کرنے کو کہتے ہیں کہ اصل مطلوب چلنا نہیں ہے, اصل مطلوب 4 مہینے نہیں ہے, 3 دن نہیں ہے, لیکن اس کے ذریعے سے ایک آدمی ایک ماحول میں جاتا ہے, اس ماحول میں جا کر ان باتوں کو سنتا ہے, ان باتوں کو سمجھتا ہے, اور ان باتوں کو سن سمجھ کر اس کے اندر احساس ذمہ داری, زندگی جینے کے شعور اور طریقے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ نے جو نظام بنایا ہے اللہ کی مہربانی کے راستوں سے ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کے راستوں سے ہوتی ہے, اس کی سمجھ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ تو آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرتا ہے. جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال اللہ کا دیا ہوا ہے. آج لوگ اللہ کے مال سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے اس جسم سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بول ایسے بولتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں, دماغ سے ایسا سوچتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں, آنکھوں سے ایسا دیکھتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں, کانوں سے ایسا سنتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جائیں. کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کو ناراض کرنے میں آدمی استعمال کرتا ہے. اور ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والا. اور دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ دیکھنے کا طریقہ اپنی تنہائیاں ہیں, تنہائیاں. ہر آدمی اپنی تنہائی کو غور کر لے کہ میری تنہائی کیسی ہے. مجمع میں تو سارے لوگ بزرگ ہوتے ہیں, ہر آدمی اپنی تنہائی کو غور کر لے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی تنہائیوں کی بزرگی مانگی ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اے اللہ میری تنہائی کو میری علانیہ زندگی سے بہتر بنا دے. وجعل علانیتی صالحہ, اور میری اجتماعی زندگی کو نیکی اور بزرگی والی بنا دے, اور تنہائی کی ظاہری زندگی جو میری بزرگی والی ہے اس سے بہتر بنا دے. خیرا من علانیتی, ہر آدمی سوچ لے کہ میں کس جذبات کا ہوں, کس فکر کا ہوں, کس سوچ کا ہوں, میری تنہائی کیسی ہے. اس مبارک زندگی کے ذریعے سے ایمان کو بولنے سے اور آخرت کے بولنے سے ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے. آدمی کے اندر احساس ذمہ داری اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. ماں ایسا فرماتے تھے کہ اس محنت کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا, اگر میں اس کا نام تبلیغ رکھتا تو اس کا نام اگر میں کوئی رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا, کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا کر دے, اچھا لگنے لگے اور غلط لگنے لگے. جب یہ شکتی پیدا ہو جائے کہ اچھا لگنے لگے اور غلط لگنے لگے تو فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے. اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن. یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اچھے کو اچھا سمجھنے لگے. ایک آدمی بیمار ہے, کھانا دیتے ہیں کہ جی اچھا نہیں لگتا, پانی دیتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پینا. کیوں بھائی, پانی تو اچھی چیز ہے. کھانا نہ کھایا کہ جی کڑوا لگتا ہے, تو کھانا کڑوا نہیں ہے, تیرا منہ کڑوا ہو گیا. اچھا تجھے غلط لگتا ہے. اچھا تو جب وہ کھانا مانگنے لگے, اچھا ہے مانگتا ہے, تو سمجھ لو یہ تندرستی والا ہو گیا. پانی مانگنے لگے تو کہا تندرستی والا ہو گیا. منہ کا مزہ ٹھیک ہو جائے کہ تندرستی والا ہو گیا. کیسے اندر سے دل کہنے لگے یہ اچھا ہے اور یہ غلط ہے, اور اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ صحت مند آدمی ہے, یہ ایمان سے صحت مند ہے. ہر آدمی کا ایمان اس کو صحت مند بنانا پڑتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. کپڑے میلے ہوتے ہیں, اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اس میں سے بدبو کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے, ایسے انسانوں کے جسم سے بدبو آتی ہے. وہ بدبو کون سی ہوتی ہے؟
کہ جب ایمان میلا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنا دیکھ لے کہ میرا ایمان اجلا ہے کہ میلا ہے، اس کے جسم سے کون سی کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان ایسے میلا ہوتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے، ایسے انسانوں کے جسم سے بدبودار جسم ہو جاتا ہے۔ وہ بدبو کون سی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا غلط ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا غلط ہو جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبان کا بولنا غلط ہو گیا، ہاتھ پیر کا استعمال غلط ہو گیا۔ ورنہ اگر کوئی غلطی ہو تو ایمان والا غلطی کرے گا نہیں، اور اگر ہو جائے وہ اس کے انجام سے اتنا ڈرتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گیا جو ابھی اس کو دبا دے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان والا گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا، اور منافق ایسے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اتنی اندر شکتی پیدا کرنی پڑتی۔ اگر اندر کی شکتی پیدا ہوئی اور اندر کی ایمان کی طاقت پیدا ہوئی تو یہ شکتی اور یہ طاقت کرنے کے کاموں کو کروائے گی اور نہ کرنے کے کاموں سے بچوائے گی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہو گیا تو اس کے جسم سے نکلنے والے عمل کمزور ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی جسمانی شکتی سے، جسمانی طاقت سے عمل نہیں کرتا، جسمانی طاقت سے عمل نہیں کرتا۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ بادل گرج رہے ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، اور بوڑھا آدمی فجر میں کٹ کٹ کر کے مسجد پہنچ جاتا ہے، بارش میں پہنچ جاتا ہے، اور جوان مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر مسجد میں نہیں آتا، تو جسم کی طاقت تو اس کی زیادہ ہے بمقابل اس بوڑھے کے۔ بوڑھا تو مسجد میں آ گیا اور جوان مسجد میں نہیں آ پایا۔ کہ جسمانی طاقت سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ کہ اس مبارک اجتماع کے ذریعے سے ان چیزوں کا سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ ہر ایک کی یہ ضرورت کی چیز ہے کہ اپنی زندگی کے ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ سب ہماری چیز، یہ ساری چیزیں جو کہی جا رہی ہیں یہ تبلیغ کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی سے لاگو پڑتی باتیں ہیں، یہ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بھائی میں سفید کپڑا میں نظر آ رہا ہوں، لیکن میرا جو معاملہ اللہ میرے ساتھ کریں گے وہ میری زندگی کے ساتھ کریں گے۔ میں کیسا جی رہا ہوں، آپ کو تو میں مولوی صاحب دکھتا ہوں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ کو میں دین کی بات کرتا ہوا دکھتا ہوں۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ اگر میرا بیٹھنا صحیح ہوا تو میری نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ آپ تو مجھے دین کی بات کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میری نیت خراب ہو گئی تو میں دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار کر رہا ہوں۔ تو ہر ایک کے ساتھ اس کی نجی زندگیوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا کہ کون سے جذبات ہیں، کون سے فکریں ہیں، کون سے کیسے جی رہے ہیں۔ دکھنے میں چاہے کیسے بھی دکھیں، یہ ظاہر بھی ہم کو بنانے کا حکم ہے کہ ظاہر اچھا بناؤ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم اپنے ظاہر کی گندگی کو بھی ختم کر دو، اور دوسرا اپنے باطن کی گندگی کو بھی ختم کر دو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولوی صاحب تم ہمارے ظاہر کو کیا دیکھتے ہو، ہم اندر سے ایسے ہیں، تیسے ہیں، ویسے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کہتے ہیں ظاہر کو بھی ٹھیک کرو، ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کو بھی ٹھیک کرو۔ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، اس لیے یہ حلیہ ضرور بنائیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس اندر کی وہ چیز بنانے کی ہماری محنت ہوگی، اس کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ کا یقین اچھا ہو، اور ہمیں ان چیزوں کا دھیان اور استحضار ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے میرا اللہ مجھ سے عبدیت والی زندگی چاہتا ہے، میرے زندگی کے سارے شعبوں میں میری زندگی عبدیت والی بنے۔ عبدیت کا مطلب پابندی والے بنے۔ آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی، غیر شعوری طور پر وہ جی چاہی پر چلا جاتا ہے، اور معاملات اور معاشرت میں نہیں، معاملات اور معاشرت میں تو جی چاہی بہت ہو رہی ہے، غیر شعوری طور پر آدمی عبادت میں جی چاہی پر چلا جاتا ہے کہ من ایسا کرتا ہے۔ آج کل مسجدوں میں کرسیوں کا بہت رواج ہو گیا، یہ کرسیوں والوں سے پوچھنا کہ آپ نے کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے کہ آپ کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہو؟ پوچھنا، من میں ایسا رہا ہے کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے اس لیے مجھے کرسی پر پڑھنی چاہیے، تو بھائی اتنے سالوں سے کوئی مسجدوں میں کرسیاں نہیں دی، اب کرسیوں کے ڈھگلے لگ گئے، ذرا خوش ہوا کہ کرسی۔ علماء سے پوچھنا، فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، جو آدمی جس کو علماء اجازت نہ دیتے ہو، اتنا معذور نہ ہو جو کرسی پر پڑھنے کی اس کی اجازت ہو، تو اگر وہ کرسی پر نماز پڑھے گا تو علماء سے پوچھنا اس کی نماز ہوگی؟ اس کے علماء نے شرائط لکھے، لیکن من میں آ رہا ہے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے میں بھی ایسا کر لوں۔ پوچھنے نہیں گیا کہ میری کتنے ٹکا بیماری ہے، تو مولوی صاحب بتائیں گے کتنا ٹکا بیماری میں کرسی تجھے اجازت دیتی ہے؟ ہاں کہ جی چاہیے آگے، وہ سیکھا نہیں گیا
تو جب سیکھا نہیں جاتا تو معاملات میں، معاشرت میں، اس میں تو جی چاہی آ جاتی ہے کہ شادی اپنی مرضی سے، فنکشن اپنی مرضی سے، غمیاں خوشیاں، اس سے آگے بڑھ کر عبادات میں چیزیں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کی عبادت کے لیے پھٹکار ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھیں گے لیکن پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ماری جائے گی، حالانکہ نماز پڑھی ہے، بعض قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر بددعا کرے گا، رب قارئ والقرآن یلعن علیہ، بعض نماز پڑھیں گے لیکن نماز بددعا کرے گی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ کیا بات ہو گئی؟ کیا عبادت بھی اب سیکھ کر نہیں ہو رہی کہ بس ہو رہی ہے جیسے دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، سیکھے بغیر ہو رہی ہے۔ بعض روزے رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں اور جب وہ شام کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میرے روزے کا بدلہ ملے، تو اس کو کہا جاتا ہے لیس لک الا الجوع والعطش، تجھے سوائے بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ بعض بیت اللہ جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ان کو اللہ جواب دیتا ہے خاموش ہو جا، تیری لبیک ہمیں پسند نہیں ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیری تو لبیک مت پڑھ، تیری لبیک ہمیں پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا کہ اللہ کہتے ہیں تو ہمارا نام مت لے، ہم تجھے اپنے نام لینے کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھو کس میں کیا چیز پیدا ہو گئی کہ اللہ کی نگاہ میں یہ مردود ہو گیا؟ کہ یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارے وہاں تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے کہ ہم اہل علم سے اس کو سیکھیں گے۔ یہ اعمال کیسے کیے جائیں گے؟ ہم نے بچپن میں سیکھا تھا، 55 تک گاڑی چل رہی ہے، سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مائلہ صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ علم و ذکر ہماری محنت میں ایسے جو جیسے دو گاڑی کے پہیے، اس پر گاڑی چلے گی، جب وہ دو پہیے نہیں ہو گئے تو گاڑی کس پر چلے گی؟ جہالت کے ساتھ چلے گی اور غفلت کے ساتھ چلے گی۔ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، طریقوں کا صحیح علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور کس کام کو کیسے کرنا اس کا دھیان نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی۔ کہ اتنا آدمی اپنا وقت لگائے، اتنا وقت لگائے اور اتنا اچھا وقت لگائے کہ ان سب چیزوں کا دھیان آ جائے۔ بہت ساری چیزیں معلومات میں ہوتی ہے لیکن اس کا دھیان آدمی نہیں کرتا۔ ابھی دیکھو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لو کہ میں بات کیوں سن رہا ہوں، میں جائزہ لوں میں بات کیوں کر رہا ہوں۔ بات سننا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اچھی بات سنتے ہیں وہ اچھی زندگی بناتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اچھا سنتے ہیں ان کو اچھا عمل کی توفیق ملتی ہے۔ کیا مجھے اچھا سننے کے بعد اچھا عمل کی توفیق مل رہی ہے؟ یا یہ بات میں 50 سال سے سن رہا ہوں، 20 سال سے سن رہا ہوں، 10 سال سے سن رہا ہوں؟ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں اچھا سننا اچھا عمل اچھی زندگی بنا دیتا ہے۔ تو میں سن بھی رہا ہوں اور میری زندگی نہ بنے تو پھر میرا سننا کیسا ہو رہا ہے، اس سے جائزہ لینے کی کس نیت سے میں سن رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جن کو تازہ کرنے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اگر موت سے پہلے اس کی جاگرتی آ گئی تو انشاءاللہ جتنا جیون بچے گا وہ اللہ کی چھتر چھایا میں آ جائے گا، اللہ کے رحم و کرم میں ہم آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر جب مرنا ہوا تو انشاءاللہ اچھی موت مر سکیں گے۔ اور خدا نہ کرے ان چیزوں کی جاگرتی نہیں آئی، ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو پھر جینا ایسا ہی ہوگا جس میں قدم قدم پر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوگی، اور جب اگر قدم قدم پر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوئی تو اگر ایسے ہوئی تو اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہو جائے گی۔ اور پھر اگر اچھا جیا نہیں گیا ہم اچھا مریں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اچھا مرنے کا شان کیسے کریں؟ حضرت عمر یہ فرماتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ اس لیے حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا، تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا۔ واقعی ٹھیک ہے، ایک آدمی کی موت آ رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو تو کہہ رہا ہے شراب کا جام تو بھی شراب کا جام مجھے بھی پلا۔ ایک آدمی کی وفات ہو رہی ہے، اس کو کلمے کی تلقین کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-10 روپے 11-11 روپے 10-10 روپے 11-11 روپے، کہ موت بتائے گی کہ کس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور اگر موت کا وقت حال برا ہو گیا تو پھر موت کے بعد کے مسائل بہت بھاری سنگین ہیں۔ اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے گھر آدمی اپنے اس جیون کو سنبھال کر جیے۔ اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سنیاسی بن جائے، ایسا بزرگ بننے کے لیے سنیاسی بنے کہ سنیاسی بننا ہمارے دھرم میں ہمارے دین میں منع ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کوئی سنیاسی نہ بنے۔ یا پھر کہ اللہ تجھے جتنا آگے بڑھائے بڑھ، راجہ بنے تو راجہ بن جا، صحابہ راجہ بنے تھے،
3 बर्रे आजम के राजा बने थे, 3 खंड के। कोसंबा के नहीं, ये कोसंबा है, मौसाली है, मौसाली के राजा नहीं बने थे, पानोली जिले के नहीं बने थे, गुजरात के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, 3 खंड के बने थे, 3 खंड के। अगर अल्लाह तुझे राजा बनाए, 3 खंड का राजा बन जा, हमें क्या जाता है भाई। व्यापारी बनाए तो व्यापारी बन। हजरत साहबा व्यापारी थे बड़े बड़े, उस जमाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उनके बिजनेस थे। हमको उसका स्पेलिंग बोलना नहीं आता, उसका बिजनेस करते थे। हाँ, उनके गुलाम थे, उनका राजपाट था, मजे थे, लेकिन अल्लाह एक से भी नाराज नहीं हुआ। अल्लाह फरमाते हम सबसे राजी, कुल्लन वादल्लाहु लहुमुल हुस्ना, हम सबसे राजी हैं। हर राजा से भी राजी, कर राजा से भी राजी। और ऐसे राजाओं से ऐसे राजी हुए कि अल्लाह ने ऐसे राजाओं के लिए ये फरमाया कि बस हमारे पास आए, इतनी देर है, उनकी जगह हमारे अर्श के नीचे है। अल्लाह ने आदम बादशाह की जगह अपने अर्श के नीचे रखी है। व्यापारी बने और अल्लाह राजा राजी कि इनको आने दो, इनका हशर सिद्दीकीन के साथ, ताजिर सदुकुल अमीन के सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों के साथ उठा देंगे हम इसको, कि उसके जरिए इस उम्मत को नफा पहुंचाए। तो इस उम्मत में ताजिर बनना बुरा नहीं, राजा बनना बुरा नहीं, कोई चीज इख्तियार करना बुरा नहीं। बस बात ये कही जाती है कि उस चीजों में ऐसे रहना सीख लो जैसे रहने का हुक्म है, और इन चीजों का यकीन जिंदगी में पैदा करो कि ये जीने के ये तरीके हैं, इस पर चलने से ये अल्लाह रास्ता आसान करेंगे, और ये गलत राहें हैं, अगर उन रास्तों पर गए तो हमारी गाड़ी अटक जाएगी। इन चीजों का यकीन जिंदगी में पहले तो पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आदमी यकीन के बुनियाद पर करता है। ये अल्लाह के रास्तों में ले जाकर घंटों भर तालीम में को बिठाते हैं और घंटों भर इस जिंदगी को सुनाते हैं, इसीलिए ताकि इन चीजों का यकीन जिंदगी में आ जाए। और 4-4 महीने गुजरवा कर इन चीजों के आदी बनाते हैं, पाबंद बनने के आदी बनाते हैं। सुबह से शाम तक आदमी पाबंद बने, हर चीज का सुबह से शाम कैसे कर रहे हैं उसका पाबंद करना। ये दुनिया जो है वो गफलत की जगह है, यहाँ पाबंद आदमी भी गैर पाबंद बन जाता है। अल्लाह के रास्ते में 4 महीने में जाकर आया, थोड़े दिनों के बाद तकबीर वाला चली गई और फला चीजें चली गई। क्या हुआ कि पाबंदी वाले माहौल से गैर पाबंदी वाले माहौल में आया। इसलिए हजरात ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जिंदगी सीखें और फिर अपने मकाम पर ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें वो पाबंद रह सके, वो पाबंद रह सके। इसके लिए हजरात फरमाते हैं कि एक तो अल्लाह के रास्ते में जाकर इस जिंदगी को सीखना और बनाना, और फिर वापस आने के बाद अपने मकाम पर ऐसा माहौल बनाओ कि तुम इस जो जिंदगी अच्छी पाबंदी वाली लेकर आए हो उस पर तुम टिक सको। अगर माहौल नहीं मिलेगा तो आदमी नहीं टिक सकेगा। माहौल आदमी को चलाता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सबसे पहली जो चीज की वो मदीना मुनव्वरा का माहौल बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि आने वाले को 2 दिन बांधने सुतून से तो तीसरे दिन वो कहता था मुझे भी कलमा पढ़ा दो। उससे किसी ने तबलीग की बात नहीं की, उस मस्जिद के माहौल ने उसको ईमान वाला बना दिया। हाँ, क्या माहौल बना। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमारा माहौल ऐसा जोरदार बन गया था कि हमारी मस्जिद का माहौल ऐसा था जैसे हमारे बाजारों का माहौल ऐसा था जैसे तुम्हारी मस्जिदों का होता है। सूकुल मुस्लिमीन का मुसल्लाहुम, हालांकि बाजार के लिए फरमाया कि सबसे बुरी जगह वो बाजार है। शर्रुल बिक़ा या सवाक़ुहा, कि सबसे बुरी जगह वो बाजार है। और अली फरमाते हैं कि हमारे बाजार हमारी मस्जिदों कैसे बन गए थे कि जैसे मस्जिदों में कोई गलत नहीं होता ऐसे हमारे बाजार में कोई गलत नहीं करता। कैसा माहौल बनाना। ये जो मकामी काम की बात हमसे कही जा रही है, इससे 2 नफे होते हैं। एक, आदमी की खुद हिफाजत हो जाती है उस माहौल के जरिए से, और दूसरा जिस माहौल में वो रहता है वो माहौल गंदगी से बचा रहता है। हाँ, हमारा माहौल गंदगी से बचा रहता है। माहौल की मिसाल ऐसी है जैसे मौसम, ये मौसम ठंडी का आया तो सबको ठंड लगती है, कोई उससे बच नहीं पाता। अगर मोहल्ले में ये तुम्हारे यहाँ जीआईडीसी से गुजरते हैं ना रोड पर हाईवे से, तो सबको बदबू आती है केमिकल की। अरे भाई केमिकल तो बहुत दूर है, यहाँ बदबू काहे को आती है? यहाँ फैली हुई है, तो उस पर रास्ते से जाए गया हुआ कोई आदमी बचता नहीं, इसलिए को बदबू आती है। ऐसे अगर गंद आएगी तो कोई बचेगा नहीं, सब लपेट में आ जाएंगे। तो गंद का माहौल खत्म करना है अतराफ से, वरना कोई नहीं बच पाएगा। अरे सबसे बड़ी बात अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने सबसे पहले जो घर बनाया वो बैतुल्लाह बनाया, और बैतुल्ला क्या था कि वो हिदायत का मरकज है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा, वो हिदायत का मरकज है। वो हिदायत के मरकज में बुत आ गए थे। तो ये कैसे आ गए थे? कि उसके अतराफ में मेहनत न होने, एक लंबा जमाना गुजरा कोई नबी नहीं आए थे। उलमा फरमाते हैं हमारे नबी की बैसत से 250 साल पहले उसके अतराफ में बुत परस्ती शुरू हुई। वो बुत परस्ती बढ़ते बढ़ते बैतुल्ला भी नहीं बच सका, बैतुल्ला में 360 आ गए।
اطراف سے آ گئے. جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا تو ہمارے اور آپ کے گھر ہمارے اور آپ کے محلے جو مارکیٹوں میں اور محلوں میں چل رہے ہیں اس سے بچ جائیں گے؟ یہ مولوی صاحب کا مکان ہے، یہ امیر صاحب کا مکان ہے، یہ حاجی صاحب کا مکان ہے، کچھ نہیں، ماحول کچھ یہ بدبو جیسے کچھ نہیں سمجھتے سارے گھروں میں گھس جاتی ہے، ایسے وہ کوئی چیز کو نہیں سمجھے کہ سب کے گھروں میں گھس جائے. لوگوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہے، لوگوں کے چہرے بدل گئے، لوگوں کے حلیے بدل گئے. کس سے کون بدلنے آیا؟ ہم کہتے ہیں وہ فلاں ملک والے ایسا چلاتے ہیں، وہ دیش والے تمہارے گھر میں آ کر کبھی دروازہ ٹھوک کر کہا کہ بھائی ایسے کپڑے مت پہنو، ایسے پہنو؟ تو پھر یہ چھوکرے نے بال ایسے کیوں کٹوا دیے، بیٹی نے ایسا لباس کیوں پہنا کہ وہ چلی ہوئی وبا ہمارے محلوں میں آئی اور ہمارے محلوں میں سے ہمارے گھروں میں گھس گئی. ان چیزوں نے ہمارے گھروں میں قبضے کر لیے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ مقامی جو اعمال ہم کو کہتے ہیں، ان مقامی اعمال کو ہم خالی اضافی اور برکت کی چیزیں نہ سمجھیں. یہ حصار ہے، حصار. جیسے کہ آدمی بارڈر کھینچ لیتا ہے، جیسے ہمارے کھیت میں چاروں طرف بارڈر کھینچ لی اور اس میں جالی کھڑی کر دی کہ جانور کوئی نہ گھسنے پائے. ہمارے گھر کا کمپاؤنڈ وال ہم بنا دیتے ہیں کہ باہر کا کوئی جانور گھر میں نہ گھس جائے. ایسے یہ اعمال حصار ہے، حصار. کہ سب سے پہلی حصار اس کی فکر کی ہے کہ آدمی جو چلتا ہے وہ اپنی فکر سے چلتا ہے. فکر آپ سب کے اجتماع میں آنے کی فکر تھی تو اجتماع میں آ گئے. بہت سو کو اجتماع کا پتہ ہے لیکن ان کی فکر میں نہیں آیا تو وہ نہیں آئے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ آدمی کو اس کی فکر چلاتی ہے، آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے. جیسی سوچ بنے گی وہی وہ عمل کرنا شروع کرے گا. دنیا میں الگ الگ کام کرنے والے لوگ بہت سارے آپ کو ملیں گے. وہ کیوں وہ کام کر رہے ہیں؟ کہ ان کی فکر وہ بن گئی اس لیے وہ کام کر رہے ہیں. جس کی جو فکر بنے گی وہ کرے گا. اس لیے سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے ایک ایک کی فکر حضور علیہ السلام کی فکر سے میل کھا جائے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. ایک ایک بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ایک کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، ایک ایک آدمی جنت میں جانے والا بنے، اس کی فکر ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے اور میرے بعد میرے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے. وہ کیا کریں گے کہ اپنے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ایک ایک بندے کا اللہ سے تعلق جوڑیں گے. یہ ہماری فکر. کوئی جڑے نہ جڑے، جوڑنے والا جڑا رہے گا. کوئی جڑے نہ جڑے، جوڑنے والا وہ جڑا رہے گا. اس کے لیے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اپنی مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کو لازمی سمجھو. اگر تم اس جماعت کے ساتھ جڑے رہے تو تمہاری فکروں میں بیداری رہے گی، تازگی رہے گی. اور دوسرا بڑا نفع یہ ہوگا کہ مسجد میں یہ فکر کی جاتی ہے کہ یہ مبارک دین سب انسانوں میں کیسے زندہ ہو جائے. جتنا بھی اس فکروں کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا، آپ تو تھوڑی دیر بیٹھے ہو لیکن اس کے ذریعے سے جتنے دین فکر زندہ ہوگی وہ آپ کے نامہ اعمال میں آئے گی، وہ آپ کے حصے میں بھی آئے گی. اس لیے کہ جس دن اس کا مشورہ ہو رہا تھا اس کے مشورے میں آپ بھی چلی. کتنی محنت اس دنیا میں ہو رہی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ 6 بر اعظموں میں جماعتیں جا رہی ہے. اس سال ماشاءاللہ آپ کے ضلع سے 30 جماعتیں 4 مہینے کی روانہ ہوئی. پتہ نہیں ہندوستان کے کون سے میں جا کر انہوں نے کام کیا. 12 جماعتیں 12 دوسرے ملکوں میں گئی. ہر جماعت بنائی ہوگی. پتہ نہیں کہاں کا کیا کام ہوا ہوگا. تو اس کے مشورے والوں میں سے بہت سارے وہ 4 مہینے میں نہیں گئے. اس کے مشورے کرنے والوں میں بہت سارے ملکوں میں نہیں گئے لیکن ان کی وہ فکریں ملکوں میں پہنچ گئی کہ یہ ہمارا کھاتا ہم کھولنے والا عمل ہے. کھاتا کھول دیں ہم کہ ہم ان کی ان فکروں میں شریک ہو جائیں. ہاں کہ ہماری فکروں کے ذریعے سے لوگ اس طرح سے تیار ہوں اور ہماری فکروں کے ذریعے سے دین کی محنت کو فروغ ملے تو ہم تھوڑی محنت پر بہت بڑی کامیابی ملے گی. یہ بڑی بات ہے. اور جب فکر کرنے بیٹھیں گے تو اللہ سجائے گا کیسے کرنا. ہمارے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہم نماز کے لیے امت کو کیسے جمع کریں. نماز فرض ہو چکی ہے، نماز کے لیے کیسے جمع کریں. تو ایک آدمی آیا کہنے لگے ہم آگ نہ جلائیں جیسے فلاں. تو کہنا یہ نہیں آگ نہیں جلائیں گے، وہ تو فلاں قوم کا طور طریقہ ہے. تو دوسرے آیا کہ ہم زور سے گھنٹی بجائیں گے اس سے لوگ جمع ہو جائیں. یہ طریقہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں قوم کا طریقہ ہے. تو کوئی نتیجے پر نہیں پہنچے. جب سب کو چھٹی دی تو فرمایا کہ اچھا سب لوگ سوچو پھر اس کے اوپر غور کریں گے. تو ایک صحابی اسی فکر کے ساتھ سو گئے. صبح میں آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے خواب دیکھا ہے. کسی آدمی نے مجھے کلمات سکھائے. عبداللہ ابن ربی آئے اور کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے یہ کلمات کسی نے سکھائے.
حضرت عمر فرمانے لگے مجھے بھی وہ سکھائے ہیں. اب اس فکر کے ساتھ سو گئے. اللہ نے ان کو رہبری کی کہ کیسے کرنا. صبح میں انہوں نے آ کر حضور کو بیان کیا. اب پوری دنیا میں اذان زندہ ہو گئی. وہ تو دنیا سے چلے گئے, وہ جس درد اور کوہن کو لے کر سوئے تھے, اللہ نے ان کو یہ سمجھایا قیامت تک کی اذان اپنے کھاتے میں لکھوا کر چلے گئے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ تم کام کرو, اللہ تمہیں سجھائے گا کیسے کرنا ہے. پھر انہوں نے مثال دی کہ معاشر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ سے کہتے تھے کہ مرغی جو ہے مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو اس مرغی کو اللہ سجھاتے ہیں کہ کون سے انڈے کو پلٹانے کا, کس کو آگے کرنے کا, کس کو پیچھے کرنے کا, کون سا گندا ہو گیا, کس کو کتنی گرمی دینی ہے. کہ دوسری 50 مرغیاں گھومتی ہے, یہ سمجھ ان کو نہیں ملتی, لیکن جس مرغی نے طاقت لگانا طے کیا ہوتا ہے اللہ اس مرغی کو سجھاتے ہیں کہ کس انڈے کو پلٹانے کا, کس کو آگے کرنے کا. کیسے کریں گے تو اللہ لے گا. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, کس سے کہاں کیا کام لینا ہے اللہ کے علم میں. بعض موٹا چاپ ایسے کام کر گئے کہ اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا. ان کی کڑن پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو 4 سال ملے ہمارے نبی کے ساتھ کام کرنے کے. اتنا بڑا کام کر گئے, اتنا بڑا کام کر گئے, یہ پورا شام انہوں نے فتح کیا. حالانکہ بہت تھوڑا زمانہ ملا. یہ سارا کام ان سے کیسے ہو گیا؟ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فرمانے لگے اس خالد کے دل میں سوائے اس کے وقت کوئی جذبہ نہیں تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ کڑھن تھی, یہ درد تھا جس نے اس بندے کو ایسا استعمال کر لیا. یہ کڑھن, یہ درد, یہ اللہ ہمیں فکر دے دے, یہ بڑی بات ہے. آدمی کو اس کی فکر چلاتی ہے. ہاں, حضرت علی کے متعلق آتا ہے کان یتململو کتململ السلیم, ایسے ان چیزوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ان فکروں کو باندھیں, نہیں باندھیں گے پتہ نہیں کیسی کیسی فکریں بن جائے گی اور وہ مسجد کے ماحول میں ملے گا. اس لیے حضرات کہتے ہیں سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو مشورے میں بٹھائے. یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ دین آئے اور انسانیت میں آئے, اس کی فکروں کے لیے روز بیٹھنا, تھوڑی دیر بیٹھ کر ایک مشورہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ جتنی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہوگا. اس لیے ایک تو اللہ کے راستے میں جا کر اس زندگی کو سیکھنا, پھر اس پر باقی رہنے کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں جوڑو. اس لیے پورا مجمع یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستوں میں جا کر اس زندگی کو سیکھیں گے اور اس زندگی پر ہم باقی رہیں. اس کے لیے اپنے مقام پر روزانہ مشورے میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو تم نے اپنی فکر کی وہ فکر اپنی اور اپنے گھر والوں کی کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اتنی فکر کرو, اتنی فکر کرو, خالی فارمیلٹی کی فکر نہیں, اتنی فکر کرو کہ جسم جہنم کی آگ سے بچ جائے. اتنی فکر کرو. گھر والوں کی کتنی کرو کہ گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائے. اتنی فکر کرو. کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا تھوڑی 5-7 منٹ گھر میں تعلیم کر لی تو بات پوری ہو گئی, کہ 5-7 منٹ کی تعلیم ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گی. اللہ نے فرمایا اتنی فکر کرو کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ کب ہوگا؟ جب کہ وہ اللہ کے اوامر پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے تو یہ جنت میں جائیں گے. اللہ سے ایسا ایمان مانگنا ہے کہ اللہ تو ہمیں تیری رضا والے کاموں تک پہنچا دے اور تیری منع کردہ چیزوں سے تو ہمیں روک دے. اتنا مانگنا ہے کہ اتنا گھر میں ماحول بنانا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ مبارک زندگی کی فکروں کے مذاکرے گھر میں کریں. ہم اجتماعات میں آتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, ہم جو دین کی باتیں سنتے ہیں ہمارے بچوں نے نہیں سنے ہیں, تو سب سے پہلے اپنی اس فکر میں اپنی گھر والی کو شریک کرو. ہم گھر میں جا کر ساری باتیں بولتے ہیں, گھر میں جا کر اگر نہیں بولتے نا تو اللہ یہ باتیں ہم نہیں بولتے. یہ پورا مجمع دیکھو, کسی کو شادی ہوئے 10 سال, کسی کو 5 سال, کسی کو 20 سال, کسی کو 25 سال. ہر آدمی سوچے میں نے اپنی بیوی کو بٹھا کر اللہ رسول کی بات کتنی مرتبہ کی ہے. اللہ نے اس کو کب بولنا سمجھایا ہے, اس کے سامنے رسول کی باتیں میں نے کب کی ہے, آخرت کی باتیں کب کی ہے, قبر کی باتیں کب کی ہے, اور آج کتنی بڑی ذمہ داری کی باتیں کب کی ہے. میں نے اس کو کہا اللہ کی بندی تو مجھے نہیں جانتی تھی, میں تجھے نہیں جانتا تھا, اللہ نے ایک رشتے سے ہم کو جوڑ دیا ہے, کل موت تجھے جدا کر دے گی, میں بھی جدا ہو جاؤں گا, تو اپنی قبر میں سوئے گی, میں اپنی قبر میں سوؤں گا, تیرے ساتھ تیری چیزیں آئیں گی, میرے ساتھ میری چیزیں آئیں گی. یہ اولاد حضور نے فرمایا ہر آدمی کی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. میری اولاد, ہماری اولاد یا تو ہمارے لیے جنت بنے گی, جہنم بنیں گے. لاؤ ہم ایسے پالنے پوسنے کے طریقے بنائیں کہ ہماری بھی قبر اچھی ہو جائے اور ہمارے بچے ہمارے لیے جنت بنے. ہم نے کتنی مرتبہ بات کی ہے, ہمارے گھر ان باتوں سے خالی ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ مسجد سے جا کر گھر میں ان باتوں کے چرچے کرتے تھے. صحابہ پوچھتی تھی کہ آج اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. ہم اپنی ان باتوں میں عورتوں کو شریک کریں, اور عورتوں کے شریک کرنے کو آپ معمولی میں سمجھو. اگر عورتیں آپ
کی فکر میں شریک ہو گئی تو آپ کا گھر بن گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے, اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. اور اگر ہماری عورت سنبھل گئی تو بچے جو ہیں وہ عورتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم سے نہیں جڑے ہوتے, وہ عورتیں ان کو سنبھال لیں گی. حضرت فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کے چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. گھر کے اندر دین ہماری بیوی سے جائے گا, اس لیے اپنی فکر میں سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کریں, وہ بڑا سہارا بن جائے گی. ہمارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے فکر میں اپنے گھر والی کو کیا ہے. اگر گھر والی کا ساتھ مل گیا تو گاڑی جلدی چل جائے گی, اور گھر والی آڑے آ گئی تو پھر کوئی گاڑی نہیں چلا سکے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت اپنی گھر والی کو تھی. جب ان کا شق صدر ہوا تو گھر والی کو جا کر کہا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ ابن نوفل امی جاننے گئی ان کو, گھر والی مددگار بن رہی ہے اس فکر میں. اچھا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, حضور تو گھر میں آ کر چادر اوڑھ کر سو گئے, جو ہوا تو جب اٹھے تو کہا میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا. تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ ابن نوفل نے ساری باتیں سنی کہ اچھا ایسا ایسا ہوا ہے. تو ایک دم کہنے لگے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ اللہ کے نبی ہیں اور آگے ان کے ساتھ اور بہت کچھ ہوگا. کیا ہوگا کہ مکے والے ان کے دشمن ہو جائیں گے, ان کے خاندان کے لوگ ان کو نکال دیں گے, اور یہ ہوگا یہ ہوگا. تو حضور کہنے لگے مجھے نکال دیں گے, میرے خاندان کے لوگ؟ تو بیوی سمجھ گئی کہ میرا شوہر ایک اثر لے رہا ہے, ایک دم بیچ میں آ گئی اور سہارا بن گئی. نہ ایسا نہیں ہوگا. بھائی کیسے کیوں نہیں ہوگا؟ تو ایک دم اس سے کہنے لگے انک لتصل الرحم, کہ آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ایسا کام کرے اس کے اوپر آفتیں نہیں آتی ہے. تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 جملے فرمائے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ تو ٹوٹے رشتے والوں کے رشتے جوڑ دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ پریشان دکھی لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں, مظلوم لوگوں کی آپ حمایت کرتے ہیں. کہ دلیل میں ایک دعویٰ کیا اور اس کے بعد دلیلیں دینے لگی کہ دھارس بندائی نبی کو, دھارس بندھا دی. کہ کون ہے؟ کہ عورت ہے. اس عورت نے دھارس بندھائی ہے کہ اس کے اندر سمجھانے کی زبردست طاقت ہے. یہ قرآن اس نے موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو ہزاروں بچے مار دیے کہ پیدا نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ کو پیدا کرنا تھا تو پیدا بھی کیا, اور اس کے لیے بھی استعمال عورت کو کیا. ان کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں ڈال دے. ماں کا دل مضبوط کیا. پھر وہ صندوق کو پہنچایا فرعون کے دربار میں. دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے. صندوق کھولا تو اس میں سے نکلا بچہ. فرعون کا پہلا جملہ تھا کہ یہی موسیٰ ہے, اور ان کی گھر والی کا جملہ تھا جی یہ موسیٰ نہیں ہے. اور پھر دلیلیں دینے لگی کہ جس خاندان سے موسیٰ پیدا ہونے والے وہ تو اس طرف رہتے ہیں, یہ صندوق تو اس طرف سے آیا ہے. وہ سمجھا رہا ہے کہ نہیں یہی موسیٰ ہے, اور وہ سمجھا رہی ہے کہ موسیٰ نہیں ہے. بیوی جیت گئی, شوہر ہار گیا. اس گھر میں 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام رہے کہ بیوی کو اللہ نے سمجھانے کی طاقت دی ہے. ہمارے گھروں میں بھی بیویوں کا غلبہ ہے, ہم بولیں نہ بولیں ان کا غلبہ ہے. اور علامت قیامت کیسے ہے؟ ایسا غلبہ ایک جماعت کا ہوگا کہ ان کا قبلہ ہی عورتیں ہو جائے گی. قبلتہم نساؤہم, جیسے بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی ایسے بغیر عورت کو پوچھے کوئی کام تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اور میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ زمانہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, مگر آپ دیکھ چکے ہوں گے. اچھا بھائی بتاؤ, ہمارے گھر میں پیغام آ جائے بیٹے بیٹی کا, اور ہم چاہے رشتہ ہو جائے اور گھر والی چاہتی ہے نہ ہو, کیا ہوگا؟ ذرا بتاؤ بھائی, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی نہیں ہوگا. اچھا وہ چاہتی ہو جائے, ہم چاہتے نہیں ہو, کیا ہو جائے؟ جی میں ایسا نہیں کہتا ہوں بیویوں کی چل رہی ہے, لیکن بالفعل وہی ہو رہا ہے. ان بیویوں کا گھروں میں تسلط ہے, ان کو اپنے فکروں میں شریک کر لو, نسل کو سنبھالنے کے لیے. اس کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ بائی آرڈر نہیں ہوگا. یہ بائی آرڈر سب سے پہلا مبارک رشتہ بیویوں کا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اور آدم ہوا کو بنایا ہے, اور سب سے آخری رشتہ ہم بیوی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور سب سے زیادہ جھگڑا بھی ہم اسی سے کرتے ہیں. ہماری بیویاں جھگڑوں کو دیکھتی ہے, ہمارے بچے جھگڑوں کو دیکھتے. ایک لڑکی ابھی عمر والی ہو گئی تو اس کی شادی نہیں کر رہی ہے, وہ تو اس کو ترغیب دی کیوں تم شادی نہیں کر رہی ہو؟ یہ میرے اماں ہے, یہ میرے ابا ہے, روز ان کے جھگڑے دیکھ رہی ہوں, روز ان کے جھگڑے. کیا یہ گت میری بھی بنے اور میرا یہ حشر ہو؟ ایک لڑکا جوان شادی نہیں کر رہا, اب تو میں نے اس کو کہا تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ میرے ماں باپ کو روز جھگڑے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, کیا اس کے لیے شادی کروں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں.
بیوی کو تو اللہ نے ایک ایسے صنف سے بنایا ہے کہ وہ نازک ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ نرمیوں سے پیش آؤ. ایک جگہ فرمایا سب سے پہلے قیامت میں تم سے اپنے بیویوں کے ساتھ کے رویے پوچھے جائیں گے، اخلاق پوچھے جائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ واسطہ تمہارا اسی سے پڑتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیسے پیش آئے ہو. حضور نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے. تو ان کے ساتھ تو اس طرح سے پیش آئے تو پھر اس کو ہم محبت دیں. محبت حضور اتنی محبت گھر والی کو دیتے تھے، وہ محبت کی چیز ہے، محبت کی چیز. ان کا نام تھا امی جان کا عائشہ. وہ یوں کہتے تھے یا حمیرہ، یوں پیار سے، گلاب کا گوٹا پھول ایسے کہتے ہیں ایک دم سرخی مائل، یا حمیرہ، ایسے لطف سے کہتے ہیں. یہ ایسے نہیں بولنے کا جملہ یا حمیرہ یا حمیرہ، تو جو عربی پڑھتے ہیں وہ اس کا لطف لیں گے. ایسے نہیں بولا جاتا یا حمیرہ یا حمیرہ، ایسے یا حمیرہ، مزے لینے کی چیز ہے یہ. ہاں تو حضور ایسی محبت دیتے تھے. ہاں اتنی محبت دیتے تھے. جب پردے کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی تو سوڈانی لوگ یہاں کھیل رہے تھے میدان میں، تو امی جان نے کہا مجھے بھی کھیل دیکھنا ہے. اچھا. تو حضور یہ چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اس نے یہاں ایک ٹھڈی یہاں رکھی، دیکھ رہی ہے. حضور تک گئے، کہا بس، کہ جی نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. تو حضور نے پیر بدل دیا. تو کافی دیر کھڑی رہی، کہا بس، کہ نہیں اور دیکھنا ہے. اب آپ سوچو میں اور آپ کھڑے رہتے تو کیسے کرتے؟ یوں مارتے جب بیٹھ گھر میں. بہت بڑی ہماری یہ رہتی ہے یہ رویہ. ہاں حالانکہ وہ سوکن ہے. سوکن ہے. سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ سوکن بڑی بھاری ہوتی ہے. سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تم یہ کہو گے کہ دو بیویوں کو سوکن کہتے ہیں، یہ اس کا عرفی نام ہے. تو سوکن کس کو کہتے ہیں؟ تم چھری تیز کرانے کبھی گئے؟ چھری یا وہ کینچی وینچی جب تیز کرتے ہیں تو اس میں چنگاری نکلتی ہے. دیکھیے آپ نے اللہ چنگاری دیکھی ہے؟ اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ آنکھ میں آ جائے تو آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ تو وہ ایک چنگاری کن، اور دو بیویاں جمع ہو جائے تو 100 کن. وہ کیا کرے گی وہ آپ اندازہ کر لو. تو یہ 11 کی 11 ایسی تھی. لیکن ایک مرتبہ ایک گھر والی کے وہاں حضور تھے تو دوسرے نے سالن بھیجا، تو امی جان نے پیالہ دیا، دیوار پر یوں پٹکا اور پھوڑ دیا. تو میرے گھر میں تم نے کیوں بھیجا؟ یہ عورتوں میں ہوتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے واپس پیالہ لوٹایا. امی جان کہنے لگی میں نے یہ کیا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے دھمکایا، نہ مجھے یہ کیا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ عورت کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر غیرت ہے. غیرت، میرا شوہر میرا رہے، میرا شوہر میرا نہ کسی کو دیں نہ دے. ہمیں ہماری حجت میں ہے کہ حاجی صاحب آپ مجھے بہت پسند ہو، بہت پیارے لگتے ہو. کتنے؟ 99.99%. اب کتنا باقی رہ گیا؟ کتنا؟ 1%. توبہ کیسا گणت بنے لے. 99.99% تم کو بھاؤ کرتی ہے. بس 1% کا 100واں بھاگ وہ کہے مجھے فلاں بھی پسند ہے. آپ کیا کہو گے؟ بہت اچھا، تو اتنا اس کو دے دے. ایسا کہو گے؟ برداشت کرو گے کہ ہم 99.99 ہم کو دے، 1% کا 100واں بھاگ ہمارے علاوہ کسی کو دے؟ وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ بیوی بھی کہتی ہے میرا شوہر میرا ہی رہے. تو وہ 11 بیویاں سوکن ہیں. کیسا ہوتا ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے کسی کو شکایت نہیں ہے. ہم تو ایک اور روز لپڑے ہیں، ایک ہے اس کے ساتھ سے. پھر ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ اس سے جنید بغدادی پیدا ہو جائے، وہ اس سے جنید بغدادی پیدا ہوں گے. علماء نے فرمایا عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے، کیونکہ بچہ اس کے پیٹ میں بنتا ہے. پیٹ میں یہ پیٹ جو ہے اس کا فرما ہے. یہاں بچہ بن رہا ہے، یہاں بچہ، تو یہ فرما جیسا ہوگا ایسا بچہ بنے گا. یہ پاکی والا، یہ حیا والا، یہ تقوی والا، یہ اللہ کے ڈر والا. علماء فرماتے ہیں عورت مرد سے زیادہ نیک ہو تو عورت کو اپنی فکروں میں شریک کرنے کے لیے اس کو لاڑ پیار دو. بائی آرڈر کچھ نہیں ہوگا، لاڑ پیار سے سب کچھ ہو جائے گا. امی جان نے اتنا دین حضور سے لیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین امی جان سے سیکھا ہے کہ ہم اپنی فکروں میں اس کو شریک کرنے کے لیے ہم یہ نہ کہیں کہ مجال ہے میری گھر والی بھی چوبی کر دے. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو چوبی کرے گی، چابی کرے گی، کہ اسی کے ساتھ اس سے نفع اٹھانا. ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہم اگر گھر میں دین زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے رویے اچھے کریں، رویے ٹون اچھے کریں، لہجے، گھر میں رہنے کے طور طریق. ہمارے بچے ہمارے رویوں سے تھک چکے ہیں. ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے رویے ایسے ہیں کہ جاتی ہم بھڑکتے ہیں. ہم نے بھی شکایت کے پھوٹنے تیار رکھتے ہیں، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اور ہمارا ماشاء اللہ شروع ہو جاتا ہے. پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے وہ باہر چلے جاتے ہیں.
ہمارے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کرو۔ حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو حسن حسین چھوٹے تھے تو گھوڑا بن جاتے تھے اور یہاں بٹھا کر گول گول گھر میں گھومتے تھے۔ بچے مستی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں، اللہ بھائی بچے ہی مستی کریں گے کیا؟ بچوں کا دادا کرے گا مستی؟ بھائی گلاس تو وہی توڑیں گے، پلیٹ تو وہی پھوڑیں گے، اور کون پھوڑیں گے؟ اس کا دادا پھوڑنے آئے گا۔ ہم اس کی امی سے لڑتے ہیں، حضور نماز پڑھے ہیں اور بچے یہاں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ جاتے تھے، مسجد میں، گھر میں نہیں، مسجد میں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، چھوکرا آگے آ جائے، نماز کے بعد ہم کہتے میں اتنا بڑا بزرگ نماز پڑھا ہوں تو چھوکروں کو سانچا ہوتی نہیں ہے میرے آگے آگے؟ ہم ایسا کہیں گے کہ میں اتنا بڑا بزرگ نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا چھوکرا میرے سامنے آ گیا تو سانچا ہوتی نہیں ہے چھوکروں کو؟ اور حضور تو مسجد میں نماز پڑھے اور بچہ یہاں کر بیٹھ گیا۔ ایک شادی کرنے لگے، حضور نے لمبا سجدہ کیا تو میں نے سوچا کہ کیا ہوا حضور کو، تو میں نے سر اٹھا کر یوں دیکھا تو حضور علیہ السلام کے کمر پر تو بچہ بیٹھا ہوا ہے حسنین میں سے، تو میں نے یوں کیا کہ اس کو اتاروں تو حضور نے چالو نماز میں کہا بس بس اس کو رہنے دو۔ کہ یہ معاشرت ہے جو ہم کو سیکھنی ہے، ہمارے گھر میں رہنے کے رویے اچھے ہو جائیں، ہمارے بچے ہم جانے تو لپٹ جائیں، ابو آ گئے ابو آ گئے۔ صحابیہ فرماتی ہے، امی جان فرماتی ہے حضور آتے تھے تو اتنا وال ہم کو دیتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کب تو ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، اور اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ اب ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اس رویوں سے گھر میں رہیں تو ہماری بیوی ہماری فکروں میں شریک ہو جائے گی، اور بیوی ہو گئی وہ بچوں کو سنبھال لے گی۔ بچے ماں کی بولی بولتی ہیں، بابا کی نہیں بولتے۔ ہم کسی کو پوچھیں تم کون سی زبان بولتے ہو تو کیا پوچھتے ہیں؟ تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے؟ یہ نہیں پوچھتے پترو بھاشا، یوں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ، کوئی نہیں پوچھتا فادر ٹنگ۔ یوں کہتے ہیں تمہاری لغت الام، کوئی یہ نہیں پوچھتا لغت الاب، مادری زبان، کوئی یہ نہیں کہتا پیدری زبان۔ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں، وہ جو بلوائے گی وہی بولے گی۔ ہمارے 2-4 گھنٹے میں تقریر کی، ہم گھر سے باہر نکلے، ماں نے کہا دیکھا کیسا بزرگ بن رہا تھا اور آتا ہے تو یوں کرتا ہے 4 گھنٹے کی تقریر 4 منٹ میں دھو ڈالے گی۔ ہاں، اور اگر وہ بن گئی تو ہمارے مجاہدے وہ بچوں کے سامنے برداشت کرے گی کہ دیکھ تیرے ابا سفر میں ہوتے ہیں، تیرے ابا ایسے، ہماری غیر حاضری میں ہماری عظمت اس کے دل میں بٹھا دے گی۔ تو بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماں حضرت فرما دیتے ایک مرد کا بننا، ایک مرد کا بننا، اور اب ایک عورت کا بننا، ایک نسل کا بننا۔ اس گندے ماحول میں اگر ہمارے بچوں کو ہم نے نہیں سنبھالا ہماری بیویوں کے راستے سے تو ہمارے بچوں کو اور لوگ سنبھال لیں گے۔ ہمارے بزرگ فرما دیتے ہیں جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائے تو اپنے بچوں کو بچے نہ سمجھو، یہ تمہارے بچے تمہارے دوست ہیں، اس کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ دوسرے لوگ باہر کھڑے ہیں وہ ان کو دوست بنا کر برباد کر لیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کو رویے اچھے کرو، خالی 10 منٹ کے فضائل اعمال کی تعلیم سے کام نہیں ہوگا، رویے اچھے کریں، رویے، اور ایک تعلیم کرو روزانہ اور خود تعلیم سنو۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کیا ہے؟ یہ حضرت شیخ نے لکھوائی ہے، کیونکہ مائلہ سب یہ چاہتے تھے کہ احیاء جميع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں وہ سارا امت میں زندہ ہو۔ حضور کے زمانے میں 5 شعبوں میں ایمان والے دیندار تھے، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت اور اخلاق میں۔ یہ 5 بھاگ اس میں لکھے ہیں، ایمانیات کا بھاگ، پھر عبادات کے 5 ابواب لکھے ہیں، پھر معاملات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پھر معاشرت، امی کے کیا حق ہے، ابا کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، پھر اخلاقیات۔ جب یہ روز ہم سنیں گے اور گھر والے سنیں گے نا تو یہ پارٹ ان کے سامنے کلیئر ہوتے جائیں گے، اچھا امی ایسی ہونی چاہیے، ابا ایسے ہونے چاہیے۔ ہزاروں لوگوں کی زندگی اس تعلیم نے بدل دی۔ تو ہم روز تعلیم گھر میں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں، مسجد میں تعلیم سنیں، اور اس تعلیم کے بعد اکتفا نہ کریں، اپنے رویے اچھے کریں گھر میں۔ اور تیسرا، اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں، تیسرا ماحول بنانا، گھر میں عبادت کا ماحول بنا۔ اسی لیے مردوں کے لیے ساری نفل عبادت گھر میں افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے نفل اعمال گھر میں کرتے تھے سوائے اشراق کے۔ اشراق اللہ کے نبی علیہ السلام فجر تک مسجد میں بیٹھتے تھے۔ تو اپنے گھر کو اعمال سے بھر دو، بچے دیکھیں کہ اچھا یہ عمل فلاں وقت میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھے شروع ہو جائیں گے عمل کرنے والے۔ ہمارے گھر عمل سے خالی ہو گئے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار مسجد جیسے ہو گئے تھے۔ اس لیے گھر میں تعلیم بھی کریں، رویے بھی اچھے کریں، اور گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے گھر پاکیزہ بنیں گے، اور ہماری نسل یہ باہر کے جو جراثیم ہوں گے نا اس سے بچی رہے گی، پاک صاف رہیں گے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے فکر کریں گے اور اپنے گھر والوں کی کریں گے، کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری فکر اپنے محلے والوں کی کرو۔
حضور کو اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم، پھر فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکے والوں کی بھی فکر کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو۔ ہم جس محلوں میں رہتے ہیں وہ پاک صاف ہو جانے چاہیے۔ اگر وہ پاک صاف نہیں ہوئے، ہمارا گھر اگر پاک صاف ہے، میں نے ابھی بتایا بیت اللہ ہدایت کا مرکز تھا، وہ اکیلا پاک صاف تھا، اس کے اطراف کی فضا پاک صاف نہیں تھی تو اطراف کی گندگی بیت اللہ میں آ گئی۔ اگر ہمارے محلے کے اطراف اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا نا تو محلے میں جتنے خرافات ہوں گے وہ سب خرافات ہمارے بچے دیکھیں گے، ہماری بچیاں دیکھیں گی، وہ ہمارے گھر میں لے کر آئے گی۔ اس لیے روح گشتوں کے ذریعے سے اور 2.5 گھنٹے کی محنت مضبوط بناؤ، اس کے ذریعے سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے محلے کی فضا پاک صاف بن جائے گی، ورنہ تمہارے پڑوس میں کچھ آئے گا، تمہاری ہجن تم سے مطالبہ کرے گی، تمہارے بچوں محلوں کے بچوں میں کوئی چیز آئے گی، تمہارے بچے وہاں دیکھ کر آئیں گے، وہ تم سے مطالبہ کریں گے کہ ابو یہ ہونا چاہیے، اور عورتیں مطالبہ کریں گی کہ ہمارے گھروں میں یہ ہونا چاہیے۔ بھائی انہوں نے کہاں دیکھا؟ تو محلے کی فضا نے دیکھا ہے۔ یہ محلے کی فضا کو پاک صاف کرنے کے لیے یہ ہمارے محلوں کے روز کی ملاقاتیں ہیں، 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں، 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں کے ذریعے سے تمہاری مسجد والی فکریں ایک ایک گھر میں پہنچ جائے گی، وائرنگ ہو جائے گا سب جگہ پر، وائرنگ۔ اس لیے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ملاقاتوں میں گھر میں بیٹھ کر بات کرو، کہ جو تم فکر مسجد سے لے کر گئے ہو ایک ایک گھر میں پہنچاؤ۔ اب اس گھر میں 10 ممبر ہے، اس ممبر میں سے ایک کو آپ نے گھر کے باہر بات کر لی تو آپ نے ایک کی فکر بدلی۔ اگر اس گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے تو اس گھر میں 5 مرد ہیں، 5 آپ کی بات سنیں گے، سامنے سب کے آ جائے گی۔ اور عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی آ کر بات کرتا ہے نا تو کہیں بھی وہ کام تو اس کے یہی ہوتے ہیں تو وہ بھی سن لیں گے۔ اس سے 6 نمبر کی بات کرو، موٹی موٹی بات کرو، مرد بھی سن لیں، عورتیں بھی سن لیں، تو اس گھر کے سارے افراد کو آپ نے مسجد والی فکر دے دی۔ اور اگر ان عورتوں کو بات نہیں سنائی دی تو ان عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ان عورتوں کی عادت کہ وہ عورتیں جیسے ہی تم ملاقات کر نکلو گے تو پہلا سوال مردوں سے یہ پوچھیں گے کون تھے، کیوں آئے تھے۔ ان کو چین نہیں آئے گا جب تک نہیں پوچھیں گے، تو آپ کو سب کو کہنے کا موقع ملے گا اور مردوں کو کہ مسجد سے آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، تمہاری بات ان تک پہنچ جائے گی۔ ہم مسجدوں میں ہم نے گھروں پر جانا چھوڑ دیا، نتیجے میں ہمارے محلے میں دوسرے جراثیم آ گئے۔ ہم کہتے ہیں محلے میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ہم جب اپنی بات لے کر پھریں گے تو ہماری بات چلے گی، اور اب جب ہم پھرنا بند کر دیں گے تو جو پھرے گا اس کی بات چلے گی۔ محلے میں پیاز بیچنے والا تھا، سب کے گھروں میں پیاز چلی جاتی ہے، آلو بیچنے والا تھا، سب کے گھروں میں آلو چلے جاتے ہیں، اور ٹماٹر والا آتا ہے، ٹماٹر چلے جاتے ہیں، اور غلط آئے گا تو غلط چلے گا، غلط تو آ ہی گیا۔ گھروں میں غلط نے ڈیرے ڈال دیے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اب اس میں اگر تم صحیح لے کر نہیں کرو گے تو غلط نے ڈیرے ڈال دیے، اور یہ گندے چھوڑے گا اپنا۔ اس کے لیے اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی یہ محنت، اور اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو نہیں روک سکتا گناہوں سے۔ جیلیں نہیں روک سکتی، مال نہیں روک سکتا۔ اگر مار سے اور جیلوں سے رکتے تو آج کرائم کم ہوتے، کیونکہ جیلیں بہت بڑھ گئی ہے، جیلیں بھر چکی ہیں، لیکن جیل سے نکلتا ہے نا تو یوں نکلتا ہے میں سلیے گن کر آیا ہوں، میں نے سلیے گنیلے ہیں، اور ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو جیلوں سے اور مال سے اگر ماحول سدھرتا تو ضرور سدھر جاتا۔ اللہ کا ڈر ہے جو بادشاہ کو بھی ڈرا دے گا، اور اللہ کا ڈر ہے جو جنگل میں چرواہے کو بھی ڈرائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مارا، وہ آیا کسی موقع پر کہا جس وقت اس کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتا نہیں، اور جب اس کو اپنے کام میں لگتا ہوں تب آتا ہے، کوڑا لگا دیا، وہ تو چلا گیا۔ اندر ڈر آ گیا کہ تو نے اس کو مارا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اپنے آپ کو کہنے لگا عمر تو زمین کا اللہ نے تجھے عزت دی، لوگوں کا بادشاہ بنایا، اب لوگوں کو مارتا ہے۔ اللہ بادشاہ کی کرسی پر بھی اللہ کا ڈر روکے گا۔ وہ جنگل میں چرواہا ہے، عبداللہ ابن عمر نے امتحان لیا تو بھائی چرواہے ایک بکری مجھے دے دے، تو کہنے لگا بکریاں میری نہیں ہیں، تو کہنے لگا آقا سے کہ بھیڑیا کھا گیا، کہ جی آقا کو کہہ دوں گا اللہ کہاں چلے گئے۔ عبداللہ ابن عمر بڑے لطف سے کہتے تھے ہمارا چرواہا ہے، چرواہا یہ کہتا ہے فائن اللہ فائن اللہ، چرواہا کہتا ہے جنگل میں اللہ کہاں چلے گئے۔ ایمان ہے، اللہ کی ڈر ہے جو تنہائی میں بھی روکے گا اور جو اعلان بھی روکے گا۔ اس لیے اس ایمان کو بھرنے کی محنت، اس ایمان کو بھرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے، جب ایمان سیکھا تو پھر یہ اعمال کو کرنے کی شکتی پیدا ہوئی، اس لیے یہ ایمان کی محنت ہے۔ وہاں ایسا فرماتے تھے لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا، اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ اس لیے گھر گھر جا کر ملاقاتوں کا معمولی نہ سمجھو، انشاءاللہ وائرنگ ہو جائے گا، محلوں کے جراثیم صاف ہو جائیں گے۔ ایک روزانہ کی محنت اور ایک کشتوں کی محنت، اس کا دوسرا نفع کیا ہوگا پتہ ہے؟ تمہارے سمجھنے اور سمجھانے کے ذریعے سے اگر کوئی لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے، وہ جتنا دیندار بنے گا اس کی بغیر بخشش اور اثر ثواب کے وہ تمہارے کھاتے میں آتا ہی رہے گا۔
इसलिए मौलाना उमर साहब फरमाते थे, दुनिया से बांझ मत मरो, बांझ ऐसी औरत को कहते हैं कि जिसको बच्चा ही ना था, अकेली थी, अकेली मर गई। कि हम बांझ नहीं मरेंगे। हजरत फरमाते थे हम इंसानों को कमा कर जाएं, ये इंसानों के कमाने का रास्ता है। भाई मुझे भी किसी ने अगर गश्त किया होगा मेरे ऊपर भी, तो आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, तो जिसने मुझ पर गश्त किया होगा और जिसने मुझे तबलीग में लगाया, पता नहीं वो कहाँ होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये उसके खाते में जा रहा है, ये उसके खाते में जा रहा है। तो हमारी मुलाकातों में, हमारी मेहनत में बाज़ हीरे ऐसे हमारे हाथ में लग जाएंगे जो दुनिया में बड़ा काम करेंगे। रुब्बा मुबल्लिगिन अव्वा मिन सामे, कि वो जिससे हमने बात की वो हमसे 4 कदम आगे निकल गया। हम वो नहीं कर सकते जो वो करने वाला बना। ये खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको जो लेकर आया था वो मुल्क शाम फतह नहीं कर सका, लेकिन खालिद इब्न वलीद ने मुल्क शाम फतह कर लिया। वो खाते में किसके जाएगा? कि जैसे खालिद इब्न वलीद के खाते में, ऐसे उससे पहले उसके खाते में जो उनको मेहनत करके लाया था। इसीलिए हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते थे शैतान को अदावत है दावत से, क्योंकि इसमें इसके हाथों हजारों लोग तैयार हो जाएंगे, हजारों लोग। ये एकला अपना करके मर जाए कोई वादा नहीं, ये तो अपने पीछे खाता खोल कर जाता है, हजारों का खाता। आज इस पर मेहनत की, इस पर मेहनत की, इस पर मेहनत की, इस पर मेहनत की, ये मर भी गया तो ये सब की जिंदगी उसके खाते में जाती है। तो शैतान इसको तबलीग में नहीं लगने देता, माजूर कर देता है, माजूर। और हमारे वहाँ माजूर ही नहीं है। कल हमें बुजुर्ग को मिलने के लिए गए, वो माजूर हो चुके हैं, चारपाई में, लेकिन उनको दावत लगी हुई है। तो वो बैठे बैठे कहने लगे, मैं रोज हल्के वालों की खबर पूछता हूँ, मैं रोज ये बात करता हूँ। हम जितनी देर बैठे उतने दिन इस उम्मत में दीन कैसा जिंदा हो जाए, उसी की वो बातें कर रहे थे। हम जब वापस हुए, मैंने गाड़ी वालों से कहा, इस आदमी को देखा आपने? इस आदमी में जितनी देर हम बैठे उसके ऊपर ये गलबा था, हमारे जिले में काम कैसे अच्छे हो जाए, ये दीन कैसे जिंदा हो जाए, उसी की उसने बातें की। कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फी, वासण में जो होगा वो बाहर आएगा। इस वासण में यही था, वही बाहर आ रहा था। वासण छलकता है तो पानी भरा होगा तो पानी आएगा, शराब भरी हो तो शराब आएगी, चाय भरी हो तो बाहर चाय आएगी, अंदर जो होगा वो बाहर आएगा। अंदर ये भरना है तो ये वायरिंग हो जाएगा। इसलिए आप इसको मामूली चीज ना समझो, बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई। इसलिए लोगों पर मेहनत करने को मामूली न समझो। अपने कष्ट के जरिए से, अपने 2.5 घंटे के जरिए से अपने मोहल्ले की फिजा बनाओ, उस फिजा में हम और आप सुकून से रह सकेंगे। वरना हम कहीं गए तो पता नहीं हमारे घर को आग लग जाएगी। ये वो आग मैंने लगाई, हमारे मोहल्ले की फिजा नहीं बनाई, हमारे बच्चे टिक नहीं सकेंगे। अरे भाई 1 लीटर गरम पानी 10 लीटर ठंडे पानी में डालो तो ये 9 लीटर को गर्म कर देगा, बराबर है। 1 लीटर गर्म पानी 9 लीटर ठंडे पानी में डालो तो 9 लीटर इसको ठंडा नहीं करेगा, 1 लीटर गर्म कर देगा। ऐसा ही करेगा तो क्या होगा भाई? वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। इसलिए कि 9 लीटर ठंडा पानी। लोग जमातों में जाते हैं, बुजुर्ग बनकर आते हैं, फिर वो नमाजें छोड़ देते हैं, तब शिकायत करता है, मेरे बेटे का क्या फायदा हुआ, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता। तो उसको कहते हैं, ओ भाई वो तो इसी बिगड़े हुए माहौल से गया था और जमात में जाकर बुजुर्ग बन गया था, लेकिन जिस घर में लौटा है वहाँ 9 बेनमाजी है, ये बेचारा कब तक टक्कर लेता है। जिस मोहल्ले में रहता है पूरा मोहल्ला बेनमाजियों का है, कब तक टक्कर लेता, फिर ऐसा ही होगा जैसा था। अगर रोड अच्छा बना हुआ है, जूनी गाड़ी भी चलेगी, और रोड टूटा हुआ है तो नवी गाड़ी भी नहीं चलेगी, वो भी टूट जाएगी। मदीने का है ऐसा जोरदार था कि मुनाफिक को छुपना पड़ता था कि माहौल बना हुआ है, हम अपनी ऐब को जाहिर नहीं कर सकते, छुप जाते थे। निफाक मदीने में पैदा हुआ, मक्के में नहीं पैदा हुआ। क्यों? कि मदीने में तो, मक्के में वो यूं फिरते थे, निफाक वाले यूं फिरते थे। मदीने में ऐसा जोरदार माहौल बन गया कि गुनाह करने वाले को छुपना पड़ता था, वो टिक ना सके, छुपना पड़े उसको। हमारे में रमजान में रोजों का ऐसा माहौल होता है कि कोई आदमी खाना चाहे खा नहीं सकता, छुपना पड़ेगा उसको, लेकिन बेनमाजी नहीं छुपता, क्योंकि रोजों का माहौल बन गया, नमाज का माहौल नहीं बना है। तो वो खुला फिरता है, और रोजा का माहौल बना तो उसको छुपना पड़ता है बेरोजगार को, क्योंकि माहौल बन गया। अभी नमाज जिंदा नहीं हुई। कल हमने सुना ना, कारोबारी में अक्सर हलकों में 20% नमाजी है, 30% नमाजी है, 40% नमाजी है। 3 मस्जिदों ने सुनाया कि हमारे वहाँ 50% से ऊपर नमाजी है, वरना पूरे जिले में अभी तक नमाज जिंदा नहीं हुई। कोई सोच सकता है कि इस जिले में अभी नमाज 50% ना हुई हो? 100% नहीं, 50% भी नहीं हुई। अक्सर मस्जिदों ने कल कारोबारी सुनाई 20%, 30%, 40%, 50 के अंदर सबकी पूरी हो गई। चंद मस्जिदों ने सुनाई कि हमारे वहाँ अभी 50% के ऊपर है।
ابھی تو ہمارے وہاں اتنی ساری سب قسم کی محنت ہونے کے بعد نماز جیسا فریضہ زندہ نہیں ہوا. ہم کس ہاتھ سے اللہ کی مدد اٹھائیں؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر 50% زندہ ہو گئی نماز تو حق کا باطل کا عروج رک جائے گا, باطل کا عروج رک جائے گا. اور جس دن 51% امت کا نماز آ جائے تو حق کا عروج ہوگا اور باطل کا زوال ہو جائے گا. ابھی تو ہماری 20% نمازیں ہیں, وہ بھی کیسی اللہ ہی جانے. ابھی ہماری محنت باقی ہے, اس لیے ہم جم کر اس کا ماحول بنائیں. ایسا ماحول بناؤ کہ غلط تمہارے محلے میں گھس نہ سکے. اس کے لیے گشتوں کی محنت, 2.5 گھنٹے کی محنت. ایک تو ماحول بنے گا اور تمہارے کھاتے میں ہزاروں لوگ کمائے لو گے, تم ہزاروں لوگوں کو تم کما لو گے. اس لیے اس میں سستی نہ کرو. شیطان ان عملوں میں سستی کرواتا ہے, کیونکہ اپنا کر کے مر جائے کوئی واندہ نہیں. یہ تو ایک گھر میں گیا, اس نے ذہن بنایا, ان گھر والوں کا ذہن بنا, انہوں نے بچوں کا دیندار بنایا. تو یہ آدمی نے تو 10 منٹ اس گھر میں بات کی تھی اور یہ آدمی نے بات دل پر لے لی, خود دیندار بن گئے اور اولادوں کو دیندار بنا دیا. اس کا کھاتا بڑا ہو گیا. تو شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا. اس لیے جی چاہے نہ چاہے روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت کرو اپنے محلے میں. جی چاہے نہ چاہے ہمارا اپنا گشت ہو, اپنے محلے کا گشت اور اطراف کے محلوں کا گشت کرو. اطراف اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تنذر ام القری ومن حولها, جو مکے کے اطراف والے ہیں ان کو مت بھولو, ان کے بھی خبر لو. یہ سارے ہمارے ضلع کی بستیاں, آج صبح میں ہم نے ضلعوں کی بستیوں کی کارگزاریاں پوچھی. کتنے 50 دیہات ایسے تھے کہ جن 50 دیہاتوں کے ایمان مسجدیں وہاں نہیں ہے. 50 دیہات وہاں ایمان والا بستہ ہے, ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے, کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارے ہوتے ہوئے یہ ایمان والے بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں. بعضوں کے تو نام بدل گئے, بعضوں کا رہن سہن بدل گیا, اور ہم ابھی زندہ ہیں. رِدَّةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا أَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ابو بکر فرماتے تھے میں زندہ رہوں اور دنیا سے دین مٹ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ان دیہاتوں کو چھان ماریں. ہم ان مسجدوں میں دوسرا گشت نہ کریں. ان مسجدوں میں 5 کام ہیں, ان مسجدوں کو بھول جاؤ جہاں 5 کام ہیں یا جہاں مسجد اور جماعت ہے. اپنا دوسرا گشت ان مسجدوں میں کریں کہ جن مسجدوں میں مسجد اور جماعت نہیں ہے. اپنے 3 دن ایسے دیہاتوں میں ہم جائیں جہاں مسجد اور جماعت نہیں ہے. آپ کے ہر مہینے 140-50 جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہے. اگر یہ ساری جماعتیں ایسے دیہاتوں کو ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ 1 سال میں ایک بھی دیہات بنجر نہیں رہے گا اور یہ ایک بھی دیہات غیر آباد نہیں رہے گی. ہماری طاقت لگ رہی ہے. ہمیں کیسے مسجد میں گشت کرنے جاتے ہیں جب 15 آدمی گشت کرتے ہیں. ہم 15 چلے گئے, ہم نے کیا کیا کہ 15 میں 15 کی بڑھوتری کر دی, اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم ایسے مسجدوں کو چھوڑ دیں جہاں مسجد اور جماعتیں ہیں. ہم 3 دن میں ان مسجدوں کو چھوڑ دیں جہاں مسجد اور جماعتیں ہیں. ہم ایسے قصبہ پرس لوگوں میں جائیں. ماں ایسا فرماتے تھے قصبہ پرس لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ, انہیں اللہ ملے گا, انہیں اللہ ملے گا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ دین ہے نہ دنیا ہے. ایسوں کے سروں پر جا کر ہاتھ رکھو, قصبہ پرسوں کے پاس جاؤ. اور آپ لوگ جاؤ, آپ یہ نہ سوچو فلاں یا فلاں. میں نے شروع میں کہا کہ دین کا ساتھ دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں, قصبہ پرس لوگ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے وہ زندگی مانگی ہے, اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے بھی مسکینوں جیسا رکھ اور قیامت بھی انہی کے ساتھ اٹھا. ہم زیادہ کی تمنا نہ کریں. اللہ نے جس سال میں رکھا ہے اس سال میں ہم اپنی جان لگائیں, اپنا مال لگائیں اور ایک ایک امتی کی زندگی بن جائے اس کی ہم فکر کریں. جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے اور زندگیاں دوسروں کی بنے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کر کے آئی ہے, سونے کی اینٹیں چاندی کی اینٹیں لے کر آئی تھی, لیکن وہ مال لگتے لگتے اتنا لگا کہ جس دن ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرمایا ہمارے نبی کے گھر میں کھانا نہیں تھا. ہماری جان مال اس کے لیے ہے کہ جان ان کے لیے لگے, مال ان کے لیے لگے, تو یہ امت کا تعلق اللہ سے ہو جائے. کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے, اس کی ہم تمنا کریں گے. اللہ کے ذات سے امید ہے. اللہ نے اسباب مغفرت بہت بنائے ہیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امید اللہ کے ذات سے مغفرت ہو جائے گی, لیکن یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی مہاجرین کا قافلہ لے کر جائیں گے, انصار کا قافلہ لے کر جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک کر دیں کہ اس کی تمنا میں ہم اپنے جان مال لگائیں. لوگ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, لوگ اپنے رشتے داروں کے لیے کرتے ہیں. بقدر ضرورت ہم ان کے لیے کریں گے, باقی بچہ ہو سنت پر ہم لگائیں گے. کہ بقدر ضرورت ان پر لگانا بہترین صدقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی جی کی چاہت پر نہیں لگائیں گے, خواہشات پر نہیں لگائیں گے, ہوٹلوں میں کھانے نہیں جائیں گے, بڑے بنگلے نہیں بنائیں گے. بہترین مال وہ ہے جو گاڑے مٹی پر لگ جائے, بہترین مال وہ ہے جو ہماری جی کی چاہتوں پر لگ جائے. کہ ہم جن چیزوں کو بچا کر بقدر ضرورت اپنی ضرورتوں پر لگائیں گے, باقی اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے, یہ ہماری تمنائیں ہونے لگے.
کہ ہماری تمنا یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے ہمارا ایک ساتھی اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں. انشاءاللہ اگر ان فکروں کے ساتھ جینا ہوا تو جینا بھی اچھا ہو جائے گا, اور جس دن مریں گے مرنا اچھا ہو جائے گا. اس لیے ہم اس کو ہدف بنائیں کہ اللہ کے راستے میں جا کر اس زندگی کو سیکھنا ہے, اور جب مقام پر رہیں اپنی فکر کریں, گھر والوں کی فکر کریں, محلے کی فکر کریں, دیہات والوں کی فکر کریں. ان 5 اعمال کو اضافی چیز نہ سمجھیں, اس سے انشاءاللہ ماحول بن جائے گا, اور انشاءاللہ ہم ہزاروں لوگوں کو دین پر آنے کا ذریعہ بنیں گے. اور جس دن دنیا سے جائیں گے ہم اپنی محنت سے ہزاروں لوگوں کو کام پر چھوڑ کر مریں گے, دین والا چھوڑ کر مریں گے, اور انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے نامہ اعمال میں یہ خیر آتی رہے گی. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کرو گے؟ یہ نیت کر لو 100% نماز زندہ کرنی ہے. ہر مسجد والے ٹارگیٹ بنا لو کہ 1 سال میں ایسی محنت کریں گے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں 100% نماز زندہ ہو جائے. بھائی سب محنت کرتے ہو؟ کون کون محنت کرے گا؟ اور یہ ہمارے محلوں کی فکر کے لیے روزانہ محلوں میں پھریں گے, ہم اپنے نبی کی بات کو لے کر پھریں گے. اللہ نبی کی بات گھر گھر پہنچا دے گا. پھرو گے انشاءاللہ, اور اطراف میں بھی جائیں گے, دیہات میں جائیں گے. سب جاؤ گے؟ ارے بھائی سب جاؤ گے؟ کون جائے گا؟ اب ایسا کرو, اپنی مسجد والوں کے ساتھ بیٹھو. دیکھو ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو, جس سکون سے اپنے بات سنی ہے اس سکون سے بیٹھو. اپنے ہلکے والوں کے ساتھ بیٹھو. ہلکے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کون سے دیہاتوں میں جائیں گے, کب جائیں گے, دوسرا گشت کیسے کریں گے, 3 دن کیسے جائیں گے, اور 2.5 گھنٹے کب لگائیں گے, ان ساری چیزوں کی عزائم نیت کرو, پھر جاؤ. دیکھو عمل سے پہلا نیت ہوتی ہے. نیت عمل کی امام ہوتی ہے. جس کی نیت ہوتی ہے اس سے عمل ہوتا ہے. شیطان ابھی آپ کو نیت نہیں کرنے دے گا, مجلس سے اٹھا کر لے جائے گا. کیوں؟ اس آدمی نے اگر نیت کی تو یہ عمل بھی کرے گا. اس کو نیت ہی نہ کرنے دو تاکہ عمل والا نہ بنے. اس لیے سب نیت کرو کہ بغیر نیت کے یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. سب نیت کرتے ہو؟ تو اب ہلکے دیکھو, ہلکے کے حساب سے آپ کو بٹھایا ہے پہلے سے ہی, تو آپ اپنے ہلکے والوں کے ساتھ بیٹھو. پھر ہلکوں میں مسجد وائز بیٹھو, اور ان 5 اعمال کے عزائم کر لو. پھر اپنے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاؤ. ٹھیک ہے؟ اپنے ہلکوں کے ساتھ بیٹھو. دیکھو آپ کے ہلکوں کے شاید بورڈ لگے ہوئے ہیں, آپ کو پرچے بھی دیے ہیں, بورڈ بھی لگے ہیں. اپنے ہلکے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ.